اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر فاذا فرغت فانصب۔ اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو۔ قرآن پاک کا ایک بڑا خوبصورت سا مزاج ہمیں اس آیت کے اس چھوٹے سے حصے میں ملتا ہے کہ ایمان والے کی زندگی میں جب کوئی ایک کام پورا ہو جائے تو پھر وہ دوسرے کام کے لیے یا اسی کام کا ایک اور حصہ شروع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام دیا، ایمان دیا، اور ایمان کی یہ بہترین کیفیت ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں اس کو نعمت سمجھا تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور پھر اس پر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بعض صحابہ کے نزدیک یا کچھ ائمہ کرام میں سے کچھ کی طرف بھی اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے کہ اگر قرآن پاک میں اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا سورۃ العصر کے علاوہ تو یہ بھی کافی تھا، اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب بھی آپس میں ملتے تو اس کا مذاکرہ کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم ان ساری چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں جی رہے ہیں آپ اور میں، اور نعمتوں میں زندگی بھی نعمت ہے، وقت بھی نعمت ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بچے اور چھٹیاں ہیں۔ ہمارے اپنے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک، اور آج بھی ظاہر ہے کہ جو آج بچے ہیں ان کے لیے لفظ چھٹی دنیا کا سب سے خوشی دینے والا لفظ ہے۔ چھٹیاں، گرمیوں کی چھٹیاں، بڑی چھٹیاں، اور آج کل آپ دیکھیے ہر طرف ایک ہی موضوع زیر بحث ہوتا ہے۔ جن کے بچے ہیں ان کے بیچ میں کیا ہے، ہائے بچے چھٹیاں گھر میں ہیں، تنگ کر رہے ہیں، کیا کریں گے، کیسے ہوگا، کیا کر دے وہ نہ کر دے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو آپ اپنے حساب سے کہہ سکتی ہیں کہ جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں یا بچے نہیں ہیں تو وہ گرمی گرمی گرمی، ہائے گرمی چھٹیاں۔ مردوں میں بیٹھے تو وہ سیاست اور بجٹ اور مہنگائی، یعنی اس قسم کی کیفیات سے گزرتے ہیں لوگ کہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ ایک جنرل ہم گائیڈ لائن لیں گے جن کے بچے ہیں ان کے بیچ میں اپنے لیے بھی اور ہر ایج کے لیے۔ ظاہر ہے کہ میری یہ بات آپ میں سے ہر ایک کو تو 100% سوٹ نہیں کرے گی کیونکہ سب کے بچے چھوٹے نہیں ہیں، سب کے بچے بڑے نہیں ہیں، لیکن آج کا لیکچر اب کیوں سنیں؟ اس کے لیے نمبر 1 آپ خود اپنی زندگی کو مینٹین کر سکیں۔ بڑوں کو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ناروے والے تو ویسے ہی فیریے موڈ میں رہتے ہیں۔ جولائی میں کسی کو بلانا کام پہ یا پڑھنے کے لیے تو وہ تو جرم ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کی سزا کتنی ہے، کوئی جیل شیل تو نہیں ہوتی ادھر، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ لیکن حقیقت ہے کہ ہم سب تھک جاتے ہیں۔ چند باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 1، انسان یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے۔ مجھے جو چیز بہت زیادہ جنت کے بارے میں پریشان کرتی تھی اب تو نہیں کرتی الحمدللہ، وہ کیا تھی کہ وہاں جا کر بور نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ کہیں بھی چلا جائے جس کے لیے بہت بھی پہلے سے خواہشات ہوں، تمنائیں ہوں، لیکن کچھ دن کے بعد پھر یکسانیت آنے لگتی ہے۔ مثلا اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ آپ کو کہاں جانے کا شوق ہے، چلیے میرا خیال ہے بچوں والوں کی باتیں ہی ہیں تو بچے والے ہیں وہ کہیں ڈزنی لینڈ جانا ہے آپ کو۔ ڈزنی لینڈ دنیا میں نے جو ایک دیکھا ہے وہ اورلینڈو میں دیکھا ہے، فلوریڈا کا ہے، کیلیفورنیا میں بھی ہے، وہاں نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے میں نے سنا پیرس میں بھی ہے، انہوں نے ہمیں کبھی دکھایا ہی نہیں ہے۔
خیر وہ ہمارے دکھانے والی چیزیں نہیں ہوں گی اس لیے. لیکن ڈزنی لینڈ بھی آپ چلے جائیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، پھر آپ بور ہو جائیں گے. آپ کو ہوٹل کون سا پسند ہے زندگی میں؟ کوئی خواب ہوگا پی سی میں جانا ہے، آپ پی سی کا بہترین روم لے کر بھی رہیے، آپ ایک سے دوسرے تیسرے دن گھبرا جائیں گے. اتنے ہی کمرے میں رہیں، کیا کرے، ہائی ادھر تو یہ نہیں، پھر صابن نہیں، پھر ہم جیسے دیسیوں کو دھونے کی بھی عادت ہوتی ہے کپڑے. پہلے تو جاتے غم وہاں یہ پڑتا ہے کہ لوٹا نہیں ہے ادھر. اب وہ کئی لوگ کافی میکر کا ایک مس یوز کرتے ہیں، ہے نا، تو یکسانیت سے بندہ تھک جاتا ہے. تو جنت کے بارے میں قرآن خود کہہ دیتا ہے، اور کہاں وہاں جا کر دل بھرے گا. صرف جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں جانے کے بعد دل نہیں بھرے گا. دنیا کی کوئی چیز بھی. شہروں کے لوگ دیہاتوں میں جاتے ہیں تفریح کے نام پہ، اور اسی طرح سے دیہاتوں کے لوگوں کا خواب ہے کہ وہ شہروں میں آئیں. لوگوں کا خواب ہے کہ وہ ناروے دیکھیں، اور ناروے نم کا نو متل عروس، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی کو جنت میں جانے سے پہلے قبر کو جنت بنا دیا جائے گا، چاہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہی کیوں نہ ہو. تو جنتی جب جنت میں جائے گا تو وہاں جانے سے پہلے قبر کے جو مراحل ہیں نا، اس میں اس کو سلا دیا جائے گا. تو یہ دنیا کام کی جگہ، وہ دنیا آرام کی جگہ. جن لوگوں کی زندگی با مقصد زندگی ہوتی ہے وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، تو لہٰذا جب ایک کام ختم تو دوسرے میں آ جائیں. فطرت کا اصول دیکھیے، سورج ناروے میں تھا، آپ نے اسے فائدہ اٹھا لیا، آپ تھک گئے، سورج نہیں تھکا. اس نے کیا کہا، چلو پھر میں آگے چلتا ہوں. آپ مجھ سے فائدہ نہیں لیتے تو نہ لیں، میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں اور میں امریکہ کی طرف چلتا ہوں. یعنی ایسٹ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، ملیشیا اور انڈونیشیا سے جو سورج پیدا ہوتا ہے وہ امریکہ اور کینیڈا جانے تک کام کرتا رہتا ہے. چلے ہم پاکستان سے شروع کرتے ہیں، یا انڈیا سے یا پاکستان سے، کیونکہ آپ میں سے اکثریت اسی جگہوں سے ہے. تو اپنے حساب سے دیکھیے کہ آپ اور میں جب صبح کرتے ہیں تو ہمارے دن چونکہ ایک نارمل سے روٹین کے ہے نا، میں اس لیے اس کی مثال دے رہی ہوں کیونکہ ناروے میں تو بڑی انیوژل سے ڈیز ہے نا، اور نائٹس اور گرمی سردی بہت ہی ڈفرینٹ ہے. لیکن عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں 8 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، سورج کا سپیم 8 گھنٹے کا. اس کے بعد کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. اب جب سورج یہاں والوں کو 8-9 گھنٹے کی پروڈکٹیوٹی دے چکا ہوتا ہے تو وہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے. آگے تھوڑا سا گیا تو یو اے ای میں آ گیا، سعودی عرب میں آ گیا، دبئی، ابو ظہبی، بحرین، مسقط، جارڈن، یہ سب میں پہنچ گیا. پچھلے لوگ اب تھک تھک کے لیٹنے والے ہو گئے، ان کی دوپہر شروع ہو گئی. ادھر سے ذرا سا آگے گئے تو آپ کے یورپ میں آ گیا. یورپ والے جب اس سے فائدہ اٹھاتے، یعنی ہم تھک جاتے ہیں، سورج نہیں تھکتا. یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. کائنات میں ہمارے لیے بہت مثالیں ہیں. مجھے آج بھی وہ لیکچر بہت پسند ہے جو DQ9 کے انٹروڈکٹری لیکچرز تھے، یعنی اس سال کا دورہ قرآن رب کو پہچاننا اس کی نشانیوں کے ساتھ اس نام پہ تھا. الحمدللہ بہت کامن ہوا، مانچسٹر سے وہ دورہ قرآن ہوا تھا. اس کے جو ویلکم رمضان کے سیشنز تھے اس میں نے یہ سارے لیکچرز ڈیلیور کیے تھے، جس میں کائنات ہماری استاد، سورج استاد، چاند استاد، مکھی استاد، اور یہ کچھ. تو کائنات کا تو یہی اصول ہے، یہ چیزیں تھکتی نہیں ہیں. اور زندگی وقت ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ تکاثر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ نعمتوں میں بہت بڑی نعمت انسان کی زندگی، وقت، صحت، عافیت، اسلام، صحیح سالم ہونا، جسم کا کوئی عضو جڑا ہوا نہیں، دماغ کی حالت خراب نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی کی نعمت، آپ کی فرصت. نعمتانی، اللہ کے نبی نے 2 نعمتیں کہہ کر کہا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ انسانوں میں سے اکثریت اس کی قدر نہیں کرتی، اور اس میں سے ایک نعمت وقت، اور ایک فراغت جس کو آپ کہہ لیجئے، اور دوسری صحت ہے. آج وقت ہے، صحت ہے،
کل پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو. اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ وقت کٹے گا ہی نہیں، کھڑی پہ نظریں رہتی. کبھی اپنے گھر کے بوڑھوں اور بیماروں کو دیکھا کریں، ان کو اکثر گلہ کیوں ہوتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتے، میرا حال نہیں پوچھتے، مجھے فون نہیں کرتے، میں فون کروں تو اٹھاتے نہیں. اس لیے کہ ان کا وقت ٹھہر گیا. آپ کا دن ہو سکتا ہے 8 سے 10 گھنٹے کا ہو، ان کا 20-25 گھنٹے کا دن ہے. کیا کریں پھر؟ پڑھے نہیں، نظر کمزور ہے، دیکھا نہیں جاتا، نظیر لگتی ہے، آنکھ پہ گلاسز لگا لیں تو بوجھ پڑتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے. ہاں، کسی جگہ چلے جائیں نہیں چلنا مشکل ہے، کہیں جا کر بیٹھ کر کچھ سن لے کمر میں درد ہے، اور چلے باہر ذرا واک کر لے گھٹنوں میں درد ہے. دردیں دردیں دردیں. ہم سب کا جو اگلا وقت آنے والا ہے وہ بہت مشکلوں کا وقت ہوگا. اللہ آسان کر دے جس پہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو بہت ساری، لسٹ بہت لمبی ہے، ہاں اتنا سب محبت سے بتا دوں کہ سورۃ تکاثر کی نہ صرف یہ کہ آیتیں بلکہ ہم سورۃ تکاثر ان ڈیپتھ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں. ذی الحج اسپیشل اس کا پارٹ 1 ہوگا، جس میں ہم سارا سکیجول آپ کو بعد میں مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ بچے اور بچوں کی چھٹیاں. بچے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد دی ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور جن کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک بہت خوبصورت سا مقصد دیا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو جب بھی کبھی چھٹیوں کا لفظ آتا ہے، بچوں کا موقع آتا ہے، تو ہم کبھی کبھی پریشان ہونے لگ جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو نعمت ہیں ہم اس پہ پریشان ہو کر کچھ اور کہنے لگ جاتے ہیں. کچھ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. کیا کریں، چھٹیاں ہیں. اگر ہم تھوڑا سا لفظ چھٹی کو دیکھیں تو ہمارے اپنی زندگی میں لفظ چھٹی بہت ہی خوبصورت لفظ ہوتا تھا. عموماً ہماری چھٹیاں کیسی ہوتی تھی؟ اگر آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہو تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے نزدیک چھٹی کا تصور آج کے دور کے بچوں کی چھٹیوں کے تصور سے بہت مختلف تھا. یاد رکھیے کہ اسلام میں تفریح جائز ہے. چھٹیوں کے ساتھ لفظ تفریح بہت جلدی سمجھ آ جاتا ہے، اور اس کی کچھ شرائط ہے. میں صرف چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو لے جاؤں گی آپ کے اور بچپن میں اور آپ کے بچوں کے چھٹیوں کو کیسے گزاریں. نمبر 1، تفریح کا لفظ فراح سے ہے. اس پہ الگ لیکچر موجود ہے، کبھی سننا کوئی چاہے تو ویب سائٹ پہ یقیناً ہوگا. تفریح کا تصور کیا اسلام میں خوش ہونا جائز ہے؟ نہیں جائز. اسلام روتا دھوتا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اسلام ہمیں یہ چاہتا ہے، ہمارے بارے میں یہ کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یاد رکھیے کہ اسلام میں تفریح عبادت ہے. جی، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ انسان اچھے سے اچھے ماحول میں بھی ایک عرصے کے بعد پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جتنا زیادہ ہم دیکھیں گے تو ہے، لیکن شرائط ہیں کچھ. نمبر 1، بہت کام کرنے کے بعد پھر تفریح یا انجوائمنٹ، امیوزمنٹ اور تھوڑا سا ری اسیس کرنا ہونا. یہ جو میں نے شروع میں بتایا نا کہ چھٹیوں میں یعنی اسکولوں میں جو ہر 3-4 پیریڈز کے بعد ایک ریسیس ہوتی ہے نا، ری دوبارہ اسیس کرنا. آپ کہتے ہیں میری اسیسمنٹ ہے، آپ لوگوں کی ہوتی ہے نا، گروپ میں گروپ اسیسمنٹ ہوتی ہے، آپ کے اسائنمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ری اسیس کا مطلب کیا ہے کہ تم جو تھک گئے تھے نا پڑھ کے 3-4 گھنٹے میں، آپ ذرا ری اسیس کو چھوڑ دو. تو چھٹیوں کے تصور کے ساتھ ری اسیسمنٹ ہے. نمبر 1، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں، ہائے یہ پڑھ نہیں رہے، ہائے یہ بھول جائیں گے، ہائے یہ جائیں گے تو کیا ہوگا. خدا کے لیے رکیے. ایک تو ہم نے ایک اسپننگ ویل میں اپنے بچوں کو ڈالا ہوا ہے. 7 بجے صبح اٹھ کر وہ اپنے وزن سے زیادہ بڑا بستہ اٹھا کر جاتے ہیں اور 5-6 بجے تک واپس جو آتے ہیں. یہ کوئی نیچرل طریقہ نہیں. میں اس پہ بعد میں کر سکتی ہوں، لیکن اس وقت جس تعلیمی سیٹ اپ میں ہمارے نسلیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈال دیے گئے نا، وہ کوئی درست نہیں ہے. کام کیجئے، مقصد والی زندگی گزاریے، پھر تھوڑی دیر کے بعد انٹرولز لیجئے. دیکھیے، میں بہت ہی دلچسپ چیزیں میں نے پڑھی، اور اچھی چیز کسی کی بھی اور شیئر کرنی چاہیے.
ایسے ہی آج کل دل تھا کہ فن لینڈ چلتے ہیں، کیونکہ فن لینڈ ہمارے بہت قریب ہے اور اس کی تعریفیں بھی سنی ہیں۔ اسی سرچ میں مجھے فن لینڈ کا اسکولنگ سسٹم نظر آ گیا۔ اب آپ کے بچے اگر سن رہے ہیں تو ان کے کان بند کر دیں، کیونکہ ان سب نے کہنا ہے امی ابو فن لینڈ موو ہو جائیں، بلیو می۔ اور ناروے والوں کے لیے تو ایک جست لگانی ہے تو وہ فن لینڈ پہنچ جائیں گے۔ 6 سال تک کا بچہ، یعنی 7 سال کی عمر میں بچے کو اسکول بھیجتے ہیں۔ ذرا لکھیے پوائنٹس تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلام کا میتھڈ آج کن کی دنیا میں آپ کو دکھ رہا ہے۔ 7 سال سے پہلے بچے کو اسکول بھیجنا جرم ہے۔ 7 سال تک بچہ ماں سے اور نانی سے سیکھے گا، گھر میں، جس کو آج آپ ہوم اسکولنگ کہہ سکتے ہیں۔ ماں اور بچے جو ہے وہ کوئی کتاب نہیں دیں گی، کچھ نہیں، ڈے ٹو ڈے لائف بچے کی گرومنگ ہوگی۔ ماں 7 سال سے چھوٹے بچوں کی ماں کو کوئی جاب کرنا یا ایسا کرنا، نو وے۔ 7 سال کی عمر میں جب اس کو اسکول ڈالتے ہیں، صرف 4 گھنٹے پورے دن میں، 4 گھنٹے، اور ہر 4 گھنٹے میں سے 45 منٹ کے بعد ایک بریک۔ اس کے بعد 6 سال داخل ہونے کے 6 سال بعد تک کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی اس کی اسیسمنٹ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کتابوں کا بوجھ، اسکولوں میں بھاری بیگوں کا بوجھ بچوں کی چیزوں کو ختم کرتا ہے۔ اور سکھاتے کیسے ہیں؟ ڈے ٹو ڈے لائف سے، سبزی پہ، دھنیے پہ، باہر سے نظام پہ غور و فکر، اپنے ذاتی معاملے، مثالیں دے دے کر۔ یعنی جو میں وہ تو پھر کسی دن سناؤں گی، ابھی اس وقت بات لمبی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے ٹیچر اینڈ یو آر پلاننگ ٹو گو ٹو فن لینڈ، تو سوری، تمہیں وہاں ٹیچنگ کی جاب نہیں ملے گی۔ وہاں کے ٹیچرز کو ہر 1-2 سال کے بعد پورے ریفریشنگ کورس کرائے جاتے ہیں، اور فن لینڈ میں ٹیچر کا رینک ڈاکٹر اور جو بڑے آپ کے ذہنوں میں بڑی جابس ہوتی ہیں نا، ان کے برابر ہے۔ پے اسکیل بہت ہائی ہے۔ ٹیچر بننا آسان نہیں، بچوں کو کی پوری سائیکالوجی سکھائی جاتی ہے۔ اور جو سب سے مزے کی بات دیکھیے، آپ کو حیرت ہوگی، جس کو سیکنڈ موم کہہ لیں، ٹیچر واز، یعنی میں کہہ سکتی ہوں اپنے دل کو سامنے رکھتے ہیں کہ ٹیچر آپ کی سیکنڈ موم ہوتی ہے۔ اب آپ کہہ رہے کس کس کو ٹیچر بنائے؟ بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو اس بچے کو ایک ٹیچر دیا جاتا ہے، اگلے 6 سال تک، 7 سال تک وہ ایک ہی ٹیچر اس نے میتھ پڑھانا، اس نے انگلش پڑھانا، اس نے سب کچھ پڑھانا ہے۔ اور وہ بچے کو اتنا کچھ جان چکی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو، ظاہر اسکول میں کلاس میں لمیٹڈ بچے ہیں تو ایسے جیسے یعنی ان کی موم بن چکی ہوتی ہے۔ رنگ برنگی ٹیچروں سے تجربے کرونا ان میں نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب آپ کے بچے سارا سال پڑھتے ہیں اور ایک سکن ایسے ہی ہے، اور اس کے برعکس آپ دیکھیے پیرس، آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اس وقت پیرس سے بھی سن رہے ہو نا یہ بات۔ پیرس میں بچے دن میں 2 بار اسکول جاتے ہیں، مائیں صبح بھی چھوڑنے جاتی ہیں، پھر 11:30 لاتی ہیں، 11 کے قریب، پھر 1 پہ پھر چھوڑتی ہیں، پھر 4 بجے پھر لاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ویڈنسڈے کا کچھ اسکیجول فرق ہے، پھر ہر 6 ہفتے کے بعد 2 ہفتے چھٹی ہیں۔ اب ہر ملک نے اپنا اپنا کچھ سکون بنا لیا۔ اگر ہم سارے ملکوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، جس کو جو اچھا لگا، اپنے اوپر آ کر دیکھیے، آپ کے بچے سارا سال اسکولوں میں جو جاتے ہیں، وہاں جو کتابیں یہ کچھ پڑھتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں کو سکھانا ہے، اور ایک میں تو چونکہ ہم دیسی ہیں، آپ لوگ بھی دیسی ہیں، میری اردو سننے والے بھی دیسی ہیں، ہم دیسی کلچر کو بات کریں تو آج کی ماں بچے کی پڑھائی کے لیے بڑی پریشان ہے۔ اتنا مائیں پریشان ہوتی ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھپتی ہیں۔ کسی کے سر میں سفید بال دیکھ لے تو وہ کیا کہتی ہیں، یہ بچوں کے غم کر کے ان کی پڑھائیوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ 4تھی کلاس کا بچہ اور ماں کو لگتا ہے شاید اس کا PhD کا امتحان ہے۔ دیکھیے بچے سب کچھ بھی پڑھ جائیں گے نا، لیکن اگر ان کو ایمان اور اسلام اور ان کے ایتھکس اور ان کی انٹیلیجنٹ نہیں بڑھی تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہمارے بچے میٹرک کیا FA کر جاتے ہیں، ان کو لوگوں سے ملنا بیٹھنا نہیں آتا۔ اور اب جو یہ کلچر آ گیا، اللہ کی پناہ، وہ تو سبھی جانتے ہیں، میٹاورس، دیواریں ہیں بیچ میں، گھر ہے، مہمان کو اسمائل کرنا نہیں آتا بچوں کو۔ پہلے دور کی ینگ بچی 7-8 سال کی، 10 سال تک بھی کہہ لے، ماں گھر نہ ہو تو وہ چائے بسکٹ تو کھلا لیتی تھی، بوتل منگا کے کھول کے گلاس میں ڈال کے یا روح افزا کھول کے تو پلا لیتی تھی۔ تو آج یہ مشکل ہے، کیوں؟ ہم کتابی کیڑے پیدا کر رہے ہیں۔
یہ اگر آپ کا تصور ہے نا کہ آپ کا بچہ پاکستان کے حساب سے اگر کہوں 50,000 روپے فیس دے کر اعلیٰ اسکول میں پڑھ کر کامیاب انسان بن جائے گا، تو سوری، وہ انسان نہیں بنے گا، وہ ایک پروفیشن بن جائے گا، ایک مشین بن جائے گی چھوٹی سی۔ تو اسلام میں تفریح کا تصور کیا ہے کہ جائز اور حلال تفریح کیجیے۔ چھٹیاں یہ ایک بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے جس میں بچے آپ کے ہاتھ میں، بلکہ اپنی زبان میں محبت میں کہتے ہیں جن قابو کرنے کا بہترین وقت ہے۔ پورا سال تو وہ بیچارے آپ کے ہاتھ ہی نہیں آتے۔ میں ایک جملہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کی چھٹیوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو پہلے اپنے فونز کو لاک میں رکھنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے باہر کے پھیرے ٹورے جو آپ ادھر ادھر بوتیکس میں اور گرمیوں کے کپڑے بنانے میں، جیولرز میں اور شادیوں کی تیاریوں میں لگاتی ہیں، اس کو لمٹائز کرنا پڑے گا۔ میں کچھ بھی نہ آگے بولوں نا تو میرے لیے اتنا ہی جملہ بہت ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا۔ آج کے بچوں کو ٹائم کون دے رہا ہے؟ میڈیا دے رہا ہے۔ فون ان کی سیکنڈ موم بن چکی ہے۔ ویسے تو ہم دوسری ماں کا تصور نہ دیں بچوں کو، لیکن آج ایک گود کا بچہ، اس کو کھانا کھلانے، پوٹی ٹرین کرنے سے لے کر آپ دیکھ لیجئے کہ اس بچے کو بڑے ہو کر بہلانے پھسلانے میں اس سیل فون کا استعمال کیا ہے، ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم سب اپنے بچوں کو اس طریقے سے پال رہے ہیں کہ ہماری جان چھوڑو، یہ فون پکڑو، جاؤ مجھے بات کرنے دو۔ ایک ایک نہیں، دو فون ہیں گھر میں، ایک بچوں کو دے دیا تو ایک اپنے لیے رکھ لیا۔ یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ کے بچوں کا ہالیڈے گفٹ، سمر کا گفٹ آپ خود ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے بچوں کو خود، ماں اور باپ دونوں، ٹائم دیں۔ ماں بھی چھٹیاں لے اگر کام کرتی ہے تو باپ بھی لے، اور یہ فیملی ٹائم بنے۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ کرونا کے بہت سارے سیکوینسز دنیا نے دیکھے، لیکن اگر آپ ایک اچھی بات دیکھیں اس دور کی، جو اب کئی لوگ یاد کرنے لگ گئے ہیں کہ گھر والے قریب ہو گئے تھے، ورک فرام ہوم تھا، باپ بھی گھر میں، ماں بھی۔ بلکہ مجھے کسی نے کہا تھا، ہم نے کہتے ہیں ساری زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے انجوائے کی تھی یہ گرمیاں، سارے سین میں بیٹھے، نہ باہر بھی کہیں نہیں جانا، تو گھر والے خود ہی قریب ہوئے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے اچھے بچے ہوں گے۔ تو اسلام میں تفریح کی پوری اجازت ہے۔ میں اس وقت یہاں بات نہیں کریں، ہاں اگر آپ چاہیں گے تو اسی سیریز میں آگے کہیں جا کر پورے آپ کو 1 2 3 کر کے تقریباً 10 سے 15 وہ مینز بتا سکتی ہوں جو کہ ضروری ہے۔ کچھ آج کے لیکچر میں کور ہو جائیں گے، لیکن ایک اگر آپ چاہیں گے تو الگ سے بھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں، بچے کیا کریں؟ تو لکھیے گرمیوں کی چھٹیاں، بچوں کی سرگرمیاں۔ آپ دیکھیے کہ سمر ویکیشنز، کڈز ایکٹیویٹیز کیا ہو، کیسے ہو۔ آپ چھٹیوں سے ذرا سا ایکسٹرا جا کر دیکھیے تو اسکول جانے والے بچوں کی گاڑیاں یا رکشے تقریباً 7 سے 7:30 تک گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو گھر سے پک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صبح کے وقت بچے نہ تو صحیح طرح سے ہائیجینیکلی کر سکتے ہیں، بلکہ اس پہ ایک بڑا اچھا مضمون ہے جس کے اندر انہوں نے بہت پیارے پوائنٹس دیے کہ آپ صبح بچوں کو شاور نہیں دے پاتے کیونکہ صبح صبح کیسے دلائیں، اور دیا تو سردی میں جائیں گے، ٹھنڈ لگ جائے گی، کہیے نا سیلف ہائیجین نہیں کر پاتے کئی بچے۔ ساری رات کا بندہ سویا ہوتا ہے، صبح اٹھ کو واش روم یوز کرنا، اس کے جسم کو نہانا دھونا فائدہ ہوتا ہے۔ اب وہ صبح گھر میں ایک ہی کپائی لگی ہوتی ہے، وین نکل جائے گی، ماں ایک ڈانٹ دے رہی ہوتی ہے، ساتھ ایک انڈا توڑ رہی ہوتی ہے، ساتھ جا کے اس کا بیگ پکڑا رہی ہوتی ہے۔ اب جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس بہت اچھے مواقع ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں؟ نمبر 1، آپ اپنے بچوں کی ہائیجین کا خیال کیجیے۔ اب بچے صبح اٹھ کے جاتے ہیں، اپنے بستے بھی پکڑ لیں تو بڑی بات ہے، کپڑے اتار کے پھینکے، اب بستر کہاں صحیح کریں گے؟ تو مائیں کیا کریں؟ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کریں گی، انشاءاللہ آپ کو کچھ پوائنٹس بھی آگے دیتی ہوں، لیکن ابھی صرف سمجھیے کہ صبح بچہ اپنا بستر خود ٹھیک کرے۔ اٹھیے بیٹا، اپنا بستر جھاڑیے اور ٹھیک کیجیے۔ ہم خود کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو سکھائیے، ٹھیک ہے؟ چھٹیوں میں آپ کے بچے اپنا کمرہ خود صحیح کریں گے، وہ چھوٹے بھی ہیں، وہ اور بھی بگاڑ دیں گے نا، کوئی بات نہیں، ان کو عادت پڑ جائے گی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جوانی کی ابتدا کی طرف آتے بڑھتے بھی اٹھتے ہی آنکھیں بھی بند تو بستر طے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ماں کہتی ہے اس کو 4 سال سے میں نے عادت ڈالی بھی ہے،
صبح اٹھ کر پہلے اپنے بستر پہ وہ کے قریب بچہ کھڑا ہوتا ہے، ایسی تھا اس کی، جب کی بات میں کہہ رہی ہوں، میرا 11-12 سال کی اس کی عمر تھی، تو آنکھیں کھول کے نا تو وہ اپنا بستر طے کرنا شروع ہوتا ہے، ماں نے عادت ڈال دی، تو آپ اپنے بچوں کو کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ صبح اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھی آپ اس پہ غور کیجیے، ناک جھاڑنا ہے، ہاتھوں کی 3 بار دھونا، واش روم کے آداب بچوں سے ڈسکس کیجیے۔ یعنی آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں، اب آپ میں سے کسی کے بڑے بچے ہیں تو آپ چھوڑ دیجیے ان باتوں کو، اور اگر ان کو بھی فائدہ ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ چھوٹے بچوں کو پرسنل ہائیجین چھٹیوں میں سکھائیے، دروازہ بند کر کے واش روم میں جانا ہے، کسی کے سامنے نیکڈ نہیں ہونا، کھڑے ہو کر فارغ نہیں ہونا، پھر اگر جسم پہ کوئی چھیٹا لگ گیا تو پانی بہانا، واش روم کو صاف رکھنا، ٹوائلٹ صاف کرنا سکھائیے۔ اب مجھے پتہ ہے پاکستان انڈیا والے کہیں گے کیا ان کی تو اماں نے نہیں کبھی صاف کیا، لیکن جہاں آپ جانتے ہیں نا ہم اپنے ٹوائلٹ خود صاف کرتے ہیں، اور نہ کرے تو نہ کریں، آپ کی مرضی، کسی اور نے نہیں کرنے۔ چھوٹے بچے کو سکھائیے، اپنے بچوں کو مصروف کیجیے، جو کام آپ کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک عادت ہے، ماما بور ہو رہا ہوں، اچھا بیٹا میں کام کر لوں، پھر کہیں جاتے ہیں، اچھا ماما چکی چیز لے جائیں، اچھا میکڈونلڈ لے جائیں، بیٹا میں نہیں، آپ جو خود ڈے ٹو ڈے کام کرتے ہیں اس میں شامل کیجیے، بچیوں کو کیجیے، بچوں کو کیجیے، اور آگے ٹین ایجرز کی بات آئے گی تو ابھی سمجھ لیجیے ہماری بچیاں بستروں پہ سو کے کیا سمر گزاریں گے؟ نہیں، سکھائیے۔ دانت صاف کرنے کا طریقہ جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں وہ بتائیے ان کو، 2 منٹ تک کہتے ہیں کہ دانت صاف کریں تو پھر جراثیم مرتے ہیں، جو اندر کھانا جا چکا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، اور بچوں کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز کیجیے۔ گرمی ہوتی ہے تو روز نہائیے، بچوں کے بال کٹوانے کا ایک سکیجول بنائیں، ناخن کٹوانے کا، صاف ستھرے کپڑے پہنانا، کنگھی کرنا سکھائیے۔ دیکھیے بچوں کو انسان بنانا ہے ہم نے، یہ کوئی روبوٹ نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کسی چیز کو، یہ گن ڈال دیں گے، اور وہ کہتے ہیں نا صفائی کا ایک کیڑا جو ہمارے بچوں کے بچپن کو لے جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو پھیلانے دیجیے۔ کسی کا بڑا ہی رقیق سا ٹاپک میں نے کبھی پڑھا تھا کہ وہ دن کدھر گئے جب گھر سارا بکھرا رہتا تھا۔ بچوں والی مائیں ہر وقت کھپتی رہتی ہیں، گند ڈال دیا، ابھی صفائی کی تھی، مہمان آنے والے ہیں، پاؤں لگا دیے، یہ کھلونے بکھار دیے، اور یہ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، بچوں کو ان کے سارے معاملات کو ٹیکل کرنے دیجیے۔ اگر تھوڑا پھیلائیں گے، چلو بیٹا اب سمیٹو، تو بچوں کے لیے نا گھر میں سپیس بنائیے، بہترین طریقے سے کریے، اور ان کو بتائیے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور پھر اسی طرح سے ان کو محبت کے ساتھ یہ باتیں بتاتے جائیں۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے چھٹیوں میں اور کیا کریں، بچے چھٹیاں کیسے گزاریں جیسے آپ گزارتے تھے۔ اچھا، آپ کی چھٹیاں کیسی ہوتی تھی بھائی؟ ذرا سا یاد کیجئے، ہماری چھٹیاں ہمارے لیے عید کی طرح ہوتی تھی۔ مجھے آج بھی، بلکہ کل سے ہی ذہن بنتا جاتا ہے، جو بولنا ہوتا ہے نا تو اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں کہ ہم لوگ میں اپنا سوچ رہی تھی کہ میں کہاں تک پیچھے جاؤں تو مجھے سمجھ آئے گا کہ میری چھٹیاں کیسی ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا۔ تو یقین کریں وہ ذہن میں کوئی 3-4 کلاس، اس سے زیادہ ذہن آگے نہیں جاتا۔ بچپن کا کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہمیں یاد ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے چھٹیاں بہت ریلیکسنگ ہوتی تھی، اتنا بوجھ بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کہیں کہ کسی نے، بلکہ اس پہ ایک بڑی اچھی سی بات کی جو مجھے بہت ہی پیاری لگی، انہوں نے کہا کہ موسم گرما کی 2 مہینے کی چھٹیاں اگر ہمارے وقت میں اسکول کے زمانے کا سب سے بڑا سالانہ میلہ قرار دے دیں تو بھیجا نہیں ہوگا۔ یہ ہماری زندگی کے وہ قیمتی ترین 2، بلکہ تب تو 3 ماہ کی ہوتی تھی، اب تو بچوں کو چھٹیاں تھوڑی ہوتی ہیں، پہلے 2 سے 3 ماہ، مجھے 3 ماہ یاد ہے۔ سارا سال ہم ان 2 یا 3 مہینوں کے لیے سوچتے تھے۔ مارچ اور اپریل میں نیا تعلیمی سال شروع ہو جاتا تھا، ایک آدھ مہینہ پڑا، جیسے جون آیا بس جی اب تو بچوں کے دل خوشیوں سے بھرنے لگتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اسکول کی طرف سے کہہ دیا جاتا گرمی بہت ہو گئی ہے تو ذرا جلدی شروع کر لے، اور کبھی گرمی نہ پڑی ہوتی تو کہتے نہیں ابھی نہیں ہوگی، ذرا یہ بھی پڑھ لے وہ بھی، تو بڑا مشکل لگتا تھا، انتظار مشکل تھا، اندر ہی اندر بندہ کڑتا ہے کہ ہماری چھٹیوں میں سے یہ کیا 10 8 10 دن کم ہو رہے ہیں، لیکن جب ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا،
یاد کریں آپ سب اس وقت سب چیزوں کو چھوڑ کر آپ یاد کیجیے اپنی چھٹیوں کے دنوں کو. ایسے وقت ٹھنڈا ٹھنڈا گزرتا تھا، نہ ٹی وی، نہ فون، نہ کمپیوٹر، نہ گیمز، نہ اسپلس. ہلکی ہلکی سی رفتار ہوتی تھی. ہر صبح ایسے خاموشی، وہ جو ایک ہلچل ہوتی ہے نا اسکولوں میں جانے والے دنوں کی، یا ویکینڈ اور ویک ڈیز کا فرق وہ ہوتا تھا. اور وہ دوپہریں کتنی لمبی ہوتی تھی، جب آپ سارے گھر والے سو جاتے تھے تو آپ باہر نکل کر آم کے درخت پہ چڑھتے تھے، ٹالیاں ٹپنا. ہاں، گاؤں میں تو لوگ جو رہتے ہیں ان کو بہت موقع ملتا ہوگا. شہروں میں مجھے اپنا یاد آتا ہے کہ ہمارا ایک ہی کام تھا، نانی کے جانا، چھٹی نانی کا گھر. اور ہمارے والد سنایا کرتے تھے کہ چھٹیاں، ہمارا مطلب یہ تھا چھٹیوں کا ان کے دور میں جو ہم سے بھی آگے کا دور تھا، خالہ کے گھر جانا ہے. شاید ان کی نانی نہیں ہوگی. اور وہ بتاتے تھے کہ چھٹیوں کے پہلے دن جب ہماری چھٹیاں آنی ہوتی تھی نا، تو چھٹیاں لے کر جب گھر آتے تھے تو خالہ کھڑی ہوتی تھی، ٹانگا لے کر آتی تھی، چلو بہن جلدی کرو بچوں کو ڈالو. بچے بھی ہم بھی سارے. اور خالہ کا گھر ہمارے لیے ایسے تھا جیسے کوئی پیرس کا ایفل ٹاور دیکھنے کا کسی کو شوق ہو. اور کہتے تھے کہ چلو بس بہن اب میں جا رہی ہوں. نہیں جانا. یعنی جب بستہ سمیٹنا مانے کہ اب واپس جائیں اتنے تو ان اگر 4-4 6-6 بچے، تو خالہ نے ناراض ہو جانا. اور آپ کو تھا کہ کب واپس آنا؟ جب اگلے دن اسکول جانا. وجہ ایک وقت میں سبزی پک گئی، تھوڑی تھوڑی ایسے ایک ایک چمچہ ڈال کے سارے بچوں کو بٹھا دیا، بلکہ ایک ہی پلیٹ میں ڈال کے کہا سارے کھا لو. شام کو چاولوں میں دال ڈال کے کھچڑی بنا دی، کسی دن چٹنی کوٹ دی. آج کی خالہ کے گھر کوئی گیا ہو، 3 دن کے بعد خالہ کا بھی لاڑ پورا ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں خالہ کو تو پیچھے کر دے، نانی کڑیاں نو لے جا ہوں، الگ الگ آیا کرو. جی چاہ پورا ہو جاتا ہے. میں تو کہتی ہوں یہ یہاں سے جتنی محبتوں سے کھلکھلاتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ کرے جو ناروے والوں کو سنبھال رہے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ رحمتیں کرے. آسان نہیں ہے. ایک میں پہلے ہی جاتے بنے کہ واپسی کب کی ہے، ٹکٹ بھی لے کے آئے ہو کہ نہیں لے کے آئے نا. جب زندگی آسان تھی، سادی تھی، بچے نارمل زندگیاں گزارتے تھے، ہماری چھٹیاں واقعی ہمارے لیے ایک بہت بڑا فن ہوتا تھا. اور جتنا زیادہ ہم اپنی چھٹیوں کو سوچیں، ہم گرمیوں میں کوئی نہیں تھی لگتی، پسینے کوئی نہیں آتے تھے، بیریوں پہ سے لوگ بیر اتارتے تھے. تو وہ جو نانی کا نام لیا نا، تو ان کے نانا کی کوٹھی جو اس کے باہر ایک آم کا درخت تھا، 1-2 درخت تھے، کیونکہ شہروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بڑے درخت نہیں. اچھا ان ماؤں کو ڈر ہوتا تھا یہ گر جائیں گے، تو دوپہر کا کھانا کھا کے لسی چو پینی اور ساتھ آپ نے بھنڈیاں کھائی ہونی اور تندوری روٹیاں، تو نیند تو آنی. تو نانی نے بھی سو جانا، ماں نے بھی سو جانا، مامیاں بھی کوئی سو جاتی، تو ہم چپکے سے چوروں کی طرح نکل کر تو باہر. اور ساری دوپہر ہماری درختوں پہ ہوتی تھی یا باغوں میں، باہر گھر کے باہر جو باغ تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ دیکھیے کہ اس میں کتنا مزہ آتا تھا. فزیکل ایکٹیویٹیز اور گیمیں کھیلنا، وہ کیا اسٹاپو، رسا کودنا. آپ ذرا اس وقت کو محسوس کیجیے. اور ہمیشہ چھٹیاں اور گرمیوں کے ساتھ لفظ آم ہے. آموں کی بالٹی، ٹھنڈے پانی میں بھیگے ہوئے آم، بیٹھ جاؤ جی سارے. میرا خیال ہے ہمارے لیے ایک لگژریس جو یاد ہوگی نا، وہ کسی دریا کے کنارے جانا پکنک پہ، اور وہاں آموں کی پیٹیاں لے جانی اور پانی میں ٹھنڈے کر کے کھانا. کتنی خوشیاں سستی تھی، کتنی آسان تھی. آج آپ دیکھیے ایک دن اگر آپ باہر جاتے ہیں، ادھر کی بات کرتی ہوں، میرا گمان ہے کہ صرف ایک دن بچوں کو باہر آپ کھانا بھی ساتھ کھلا لیں، 2-3 ہزار کرون لگے گا آپ کا. ایسی ہے نا. پاکستان میں 5 سے 10 ہزار روپے سے زیادہ لگے گا، اور مجھے نہیں پتا اس سے بھی کتنا زیادہ ہوگا. جب ہماری خوشیاں سستی ہوتی ہیں، ہمارے دن اچھے ہوتے ہیں، شکر گزاری ہوتی ہے، تھوڑی چیزوں میں سب نے مل بانٹ کے کھانا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہے. تو اس طریقے سے ہماری فزیکل ایکسرسائز بھی ہو جاتی تھی اور مزہ بھی آتا تھا. اور سب سے بری چیز جو ہمیں لگتی تھی وہ کیا لگتی تھی پتہ ہے آپ کو؟ چھٹیوں کا کام. بڑے بڑے رجسٹر مجھے آج بھی یاد ہے. اور اے سی کا تو تصور نہیں تھا. پنکھے بھی تھے گھروں میں، لیکن بجلی مجھے نہیں لگتا تھا اتنی بجلی جاتی تھی جتنی اب جاتی ہے. یقین کیجیے آپ. آج بجلی زیادہ کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ آج بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے. آج اگر آپ دیکھیں نا تو ہم حقیقت میں
اس طریقے سے اپنی زندگیوں کو لے چکے ہیں نا کہ اوور ہر بندے کا اپنا فون چارج ہونا ہے، بجلی لگے گی، ہر ایک کا لیپ ٹاپ ہے، ٹیب ہے، پھر اگر آپ اس سے بھی زیادہ کچھ اور چیزیں یوز کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی آپ کی، ہم سب جانتے ہیں۔ خیر، اب وہ باتوں کو یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم ان باتوں کو یاد کریں تو ہمیں اتنا تو یقین آ جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سہولت تھی، ہم بہت فطری طور پر چیزوں کو انجوائے کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے مشینوں کے اس دور میں مشین بنتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل ایک آرٹیفیشل دنیا کا راہی بناتے جا رہے ہیں۔ چھٹیوں میں تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ چھٹیاں ہیں۔ سارا دن سوئیں گے تو ساری راتوں کو جاگیں گے، اور راتوں کو جب جاگیں گے تو پھر دن کو نیند کہاں آئے گی، یا دن کو تو سوتے ہی رہ جائیں گے نا۔ تو ایک بہت بڑا شکوہ جو میں نے دیکھا ہے پیرنٹس کے پاس، اور وہ کیا ہے، ٹین ایجر بچے۔ ہمارے ٹین ایجر بچے، ان کو ہم کیسے ایکٹیو رکھیں؟ میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی اس کو انجوائے کریں کہ ہمارے بچے، چھوٹے بچوں کو تو چلے کچھ نہ کچھ شور مچا کے وہ بیچارے کر ہی لیتے ہیں، اور یقین کریے کہ آپ جو میں بھی بڑوں کی ٹپس دینے لگی ہوں نا آپ کو ٹین ایجرز کی، اگر آپ اس کو بڑے چھوٹے بچوں پر بھی انجوائے کریں گے نا تو ان کے اندر بھی اس میں انجوائمنٹ ہوگی، کیونکہ آج ہماری چھٹیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ٹین ایجر بچے جو ہیں وہ بالکل مؤثر چھٹیاں نہیں گزار پاتے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے ٹین ایجرز کو رکھے۔ اب ٹین ایجر میں 2 جینڈر ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں۔ لڑکیوں کو ایکٹیو رکھنے کا تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے، اور لڑکیوں کو کہنا چاہیے کہ ایکٹیو رکھنے کا اور طریقہ ہے۔ دونوں کو اگر اوور آل ساتھ لے کر چلتے جاؤں تو مجھے اتنا سمجھ آ جاتا ہے کہ لڑکوں کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے بچپن سے دیکھی ہے یہ چیز، شاید آج آپ کے لیے یہ ایزی ہو کہ نہیں، چھٹیوں میں باپ اپنے 10 سے اوپر سال کے جو بچے ہوتے تھے نا، یعنی ذرا سمجھدار، اپنے ساتھ کام پہ لے جاتے تھے۔ اب اگر مل سے فرض باپ دکان پہ بیٹھا ہے تو خاموشی سے بچے کی تربیت ہو رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے ابا کیسے بھاؤ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ بچے غیر مخصوص طریقے سے وہ چیزیں سیکھ لیتے تھے جو کل ماں باپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے، ایسے ہی تھا نا۔ اچھا، لڑکیوں کی بات کریں اگر ایک اوورال دیکھنے کے طور پہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں ماؤں کے ساتھ، بچیوں کو اپنے ساتھ بزی کیجیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اب کوئی کچھ خاص چیز الگ سے کرتے کراتے ہوئے ہم دیکھیں گے تو پھر ہی وہ کام ہوگا، نہیں، اپنی ڈے ٹو ڈے زندگی کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بزی رکھیے، اپنے ساتھ بزی رکھیے۔ دیکھیے، میں آپ کو کہوں، آپ کا سونا، آپ کی چاندی، آپ کے ہیرے موتی جو جہاں بھی پڑے ہوئے ہیں، اس سب سے قیمتی آپ کے بچے۔ آپ جن چیزوں کو، مادی چیزوں کی بات کر رہی ہوں، خریدتے، سنوارتے، بناتے، لیتے، دیتے، اپنے بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں یا ان کو اگنور کر دیتے ہیں نا، کل آپ دیکھیں گے یہ چیزیں بھی ان کو نہیں پسند آئیں گی۔ ماؤں کی وہ چیزیں جس کی وجہ سے بچوں کو ڈانٹ پڑی ہوتی ہے نا، بچے بالکل اس کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے ساتھ ہماری ماؤں نے مس بہیو کیا۔ مثلا میں اکثر ساتھیوں کو کہتی ہوں، اسٹوڈنٹس کو بھی، کہ اگر آپ کی کتابیں آپ کا کوئی بچہ چھیڑ دیتا ہے تو مائنڈ نہ کیجیے۔ کسی کو تھپڑ پڑ گیا نا اگر ایک دن اپنی ماں کی کسی کتاب کو پھاڑنے کا، چھوٹے بچے کی بات کر رہی ہوں یا بڑے کی، ساری زندگی اس کو کتاب سے نفرت ہو جائے گی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ نفرت کا ایک بیج ڈال دیا آپ نے۔ تو اپنے بچوں کو، خاص طور پہ ٹین ایجر بچوں کو اپنے ساتھ رکھیے۔ آپ ان کو بالکل مس یوز نہ کریں، اکیلے نہ رہنے دیں۔ آپ بلکہ نیت کریں کہ ہم لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ ٹی وی دیکھیں گے، لمیٹڈ ٹائم کمپیوٹر یوز کریں گے، لمیٹڈلی فون کا استعمال ہوگا۔ پہلے تو فون اس لیے استعمال کرتے تھے نا کہ ہم دور ہوتے تھے اور بچہ باہر ہے، چھٹیوں میں اپنے بچوں کے فون بند کر دیں، سم نہ لے کے دیں،
سم کو بند کر دے، اس مہینے کا پیکج نہ لے دے. کیوں؟ بیٹا اٹس مائی ٹائم، ہم سارے فیملی والے مل کر رہیں گے. اور اسی طرح سے آپ محسوس کرتے جائیں گے کہ جتنا زیادہ آپ کے اندر یہ خیال بڑھتا جائے گا نا کہ میں نے اس 2-3 مہینے کے وقت کو اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے ساتھ اچھے معاملے کے ساتھ جو یہ گزارنا ہے، آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ میں کبھی بھی اپنے بچے کو اکیلا نہ چھوڑوں. الگ سے کچھ کرنا یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اصل بات کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے تو کریں کیا؟ نمبر 1 ٹائم ٹیبل بنائیے ان کا، ایکسرسائز کا وقت رکھیے، واک کا، جم کا، سوئمنگ اگر کسی کو آتی ہے، کوئی اس کا اچھا سا انتظام ہے، کریے. پھر اسی طرح اپنے ٹین ایجر بچوں پہ کوئی ذمہ داری ڈالیے، لڑکے لڑکی دونوں پہ. مثلا شام کی چائے یہ بیٹی بنائے گی، پودوں کو پانی یہ بیٹا دے گا، گھر کی صفائی ستھرائی میں آج یہ کام کر رہے، پورا بیٹھ کر پلان کیجئے. جیسے پلانرز ہوتے ہیں تبھی تو سارے کام ہوتے ہیں نا، آپ کے دین کے اور کورسز کا ایک ایک دن پلان ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ اپنے گھر میں پلان کریں. کپڑے استری کرنا، چیزوں کو سمیٹنا، کوئی بھی کام جو آپ دینا چاہے نا اس کی رسپانسبلٹی میں شامل کریں اور ان کو سکھائیے. آپ کہتے ہیں انہوں نے خاک کرنا تو بھی خاک ہی کریں گے جب آپ ان کو سکھا نہیں رہے. ٹیڑھا میڑھا طے کریں، کوئی بات نہیں، وہ پھیلے ہوئے ڈھیر سے تو اچھا ہے. چلو بیٹا، چھوٹے چھوٹے 8-10 سال کی بچیاں اور بچے، چلو یہ کپڑے دھل کر آئے ہیں، آئیے استری کرتے ہیں، آئیے اس کو جمع کرتے ہیں، اس کو طے کرتے ہیں. پھر اسی طرح اپنے ٹائم ٹیبل میں بچوں کے ساتھ سیٹ کیجئے کہ کتاب، کوئی ایک کتاب کھولیے. میرے دل میں کل آ رہا تھا، میں گن رہی تھی بلکہ کہ 2 مہینے میں 60 دن ہوتے ہیں نا. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ، میں ریفر اگر کروں انگلش والوں کو تو وین دا مون سپلٹ ہے، اور اردو والوں کو میں پتہ نہیں کیوں ہمیشہ رہی کو مختوم کرتی ہوں. اور حالانکہ موٹی بک ہے لیکن پڑھنے میں بہت سمپل ہے، آسان ہے. محسن انسانیت کی زبان مشکل ہے. اسی طرح سے سیرت کی، اور ایک سیرت کی کتاب سمر کے شروع میں شروع کیجئے، اینڈ تک پوری کر دیں. یہ 1 گھنٹہ ہمارا بک ریڈنگ ہے. ماما پڑھیں گی، بابا پڑھیں گے، یا اگر بچوں کو اردو اور انگلش آتی ہے، چلو آج کا 1 پیج تم نے پڑھنا ہے، دوسرا پڑھ. دیکھیے اس کے لیے آپ کو اپنے ذہن کو خالی رکھنا پڑے گا. ادروائز یہ نہیں. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم خود باؤنڈ نہیں ہونا چاہتے. ہم کہتے بچے کہیں بہل جائیں اور ہماری جان چھوڑیں. جب تک آپ اپنے بچوں کے معاملے میں خود سنجیدہ نہیں ہوں گے تب تک آپ کے بچے کبھی بھی نہیں کریں گے. تو آپ اپنا پورا سکیجول بچوں کے ساتھ بنائیں. ہم کہتے ہیں بچوں کو بنا دیتے ہیں سکیجول، کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. بک کا 1 پیج پڑھے، اس کے بعد ڈسکشن، کوئی پوائنٹ آپ اٹھائے، کوسچن آنسر. آج کا جو لرننگ وے ہے نا، وہ کہتے ہیں کتابیں بس پکڑا کر یہاں سے جاؤ یہاں یاد کرو، اس سے نہیں بچہ سیکھتا. اوپن ڈسکشن، کوسچننگ، اچھا یہ ہے ایسے کیجئے. مثلا دیکھیے کہ بچوں کو آپ بتا دیجئے کہ 2 طرح کے کردار ہوتے ہیں معاشرے میں. ایک لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں، ایک ہارمفل ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کچھ ان کو تکلیف دیتے ہیں. اب یہ ایک بچوں کو رول آج آپ نے پڑھا دیا، اوکے بیٹا آج آپ نے سارے دن میں نوٹ کرنا ہے، کہیں جاتے میں آتے میں، who was the helpful person and who was the harmful. آپ یہ بیج بچے کے دماغ میں ڈال کر چھوڑ دیجئے. آپ کہتے بچے کیا کریں گے؟ وہ دیکھ رہے ہیں سارا دن میں. اب مثال ہے کہ گھر میں ایک ماسی ہے یا کوئی لڑکی کام کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، تو بچہ سوچے گا شی از ہیلپ فل. ڈرائیور بچے کو ادھر سے ادھر لے کر گیا یا گھر میں کوئی کام کیا، ہی از ہیلپ فل. اتنے میں دیکھا 2 بھائیوں کی لڑائی ہو گئی، اس نے اس کی چیز پکڑ لی، ہاں ہی از ہارمفل. بچوں کی مت نہ ماریں، ان کو خدا کے لیے مشینوں کے آگے مت بٹھائیے، یہ روبوٹ بن جائیں گے. یہ وہ دور آ رہا ہے کہ جس میں آپ ترسیں گے اس وقت کو کہ جب آپ کے بچے فزیکلی آپ سے جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، ضدیں کرتے تھے. آنے والے دور میں بچوں نے یہ سب نہیں کرنا. لکھ کے رکھ لیں. میٹاورس کا لیکچر سن لیجئے، 2 ویک پہلے ہوا تھا. ہم اپنے بچوں کو کس طریقے پہ لے کے جا رہے ہیں یہ ہم سب کو پتا. تو لہٰذا بچوں کو کتابوں کی بارے، پھر اسی طرح آپ کے دن میں کچھ وقت کریٹو رائٹنگ کا ہو.
دیکھیے اسکل سکھائیے نا. مثلاً ینگ ایج بچیاں آپ کی، ٹین ایج بچیاں، آپ ان کو سوئمنگ کو کیا کہتے ہیں اسٹیچنگ کورس، کیا ہم سب کرتے تھے یہ سب؟ مکرامے بناتے تھے، فلاور میکنگ کے کورسز ہم نے کیے، مہندی لگانے کے کورسز کیے، بیوٹیشین کے کورسز کیے. اب یہ ساری اسکلز کہاں جا رہی ہیں؟ اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے کورسز کروائیے جن سے ان کی خوبیاں بڑھیں. بچیوں کو لڑکیوں والی، مرد لڑکوں کو لڑکوں والی. پھر کریٹو رائٹنگ سکھائیے، کیلی گرافی کورس کرتے ہیں، لائیے مارکیٹ سے. آپ پاکستان انڈیا میں تو خوش قسمت ہیں، آپ کو ہر طرح کی بکس ملتی ہیں اور یہاں باہر بھی مل جاتی ہیں، اور ڈاؤن لوڈ کر لیجیے آن لائن سے. چلو بھئی اس گھنٹے میں ہم سب کچھ لکھیں گے. آج ہم سب لکھیں گے ربی زدنی علما، کل ہم لکھیں گے اولڈ، مطلب کوئی انگلش کا ایک کوٹیشن بنا لیں، کسی دن اردو کا بنا لیں. کوئی ایک ٹاپک دیجیے، آپ ٹاپک دے سکتے ہیں. چلے آج ہم سارے لکھیں گے ایک ٹاپک لو کے بارے میں. بیٹا جو ہے لکھے، کیا پتا آپ کا بچہ کیا لکھ دے. وہ لو آف اللہ سے لے کے لو آف پیرنٹ سے کرتے کرتے آگے سے آگے جائے گا. تو کچھ وقت اس طرح کیجئے، ٹاپک آپ دیں گے. پھر ایک چیز اور لکھیے ینگ بچوں کے لیے، جو بیلیف میں میرے دل کا روگ ہے. بچیوں کی میں جب سٹوری سنتی ہوں شادی کے بعد کے مسائل، اور لڑکوں کے بارے میں جب سنتی ہوں کہ دیکھے شادی تو ہوگئی، ذمہ داریاں نہیں قبول کرے. ایک چیز اپنی ٹین ایجرز بچوں کو سکھائیے، پرابلم سالونگ سکلز. کوئی بھی مسئلہ حل کیسے کیا جاتا ہے. آپ ایزیوم کیجئے، کوئی مسئلہ ایزیوم کیجئے، پھر ان کو سچویشن دیجئے اور کہ چلو بتاؤ بھائی تم اس کو کیسے ہینڈل کرو گے، اور اگر کبھی ایسا ہو گیا تو پھر کیا کرو گے. بس آپ دیکھیے کہ انہیں کہ کوئی آپ سے لڑنے لگا ہے، اب بیٹی ہے نا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی غصے میں بولتا ہے تو تم ذرا کر کے دکھاؤ. جیسے ٹیبلو ٹائپ نہیں ہوتا، آپس میں دو بن جائیں، چلو بھائی تم میرے پہ غصہ کرو، بڑا بھائی چھوٹی بہن پہ غصہ کرے، وہ وہی لڑائی شروع ہو جانی ہے. اب بیٹی کو سکھائیے کہ اچھا دیکھو یہ غصہ کر رہے ہیں نا، اب تم ذرا اس کو اچھا ڈیفینڈ کرو. یقین کریں جو شادی کے بعد میاں نے غصہ کرنا ہے اور اس نے پریشان ہونا ہے نا، وہ بھائی کے غصے میں اس کی سچویشن ہو چکی ہوگی. ہماری ماؤں نانیوں دادیوں کی ہوم اکنامکس یہ تھی، ایک تو سگھڑ بادشار، بڑی وہ کہتے کم خرچ والا نشین، شوہر کے دل میں گھسنے کا رستہ میدا، گھر کے کھانے پکانے. آج کی بچی کو ماں کہتی مجھے سمجھ نہیں آتا تم شادی کے بعد کیا کرو گی، کیا پکائے گی، کیا تمہیں تو آتے. کیوں نہیں کہتی میں کھانا آرڈر کر دوں گی. اب تو وہ فوڈ پانڈا بھی آ گیا اور گوگل بھی ہے، ڈرائیو بھی ہے. میں اپنے میاں کی پسند کی چیز آرڈر کروں گی، میرا مائی ہسبینڈ ول لو می. چلو گل مکی. بچوں کو سکھائیے. اور ایک بات یاد کریے اپنی یوتھ کے لیے، میرے دل میں یوتھ کا درد بہت ہے، آپ کو فیل بھی ہوتا ہوگا، اور میں ہمیشہ یوتھ کا ساتھ دیتی ہوں کیونکہ ہم نے اپنے ان بچوں کو وہ سکل سکھائی نہیں. زیادہ فوکس سکل ڈیولپمنٹ پر کریں، کمیونیکیشن سکل سکھائیں. ان کو سکھانے کے لیے آپ ان کو ٹاپکس دیجئے، کچھ پرابلمس دیجئے، سچویشنز میں بولنے پر ان کی حوصلہ افزائی کیجئے. کیسے؟ آپ مثلا دیکھیے کہ بلکہ اس پہ تو میرے پاس پوری ورک شاپ موجود ہے. اپنے بچوں کی سکلز کو آپ کیسے بڑھائیں. کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن کے بہت اچھا بولو. میں بلکہ تیار کیا ہوا کہ کسی کا کمیونیکیشن ورک شاپ کرانی ہے. کمیونیکیشن، کمیون، کمیونٹی، یہ سب ایک ہی لفظ ہے. ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن یہ ہے کہ بہت اچھا بولے. نہیں، بہت اچھا سنیے. کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کی بات کو کان لگا کر سنو، پھر اس کو جذب کرو، پھر رسپونڈ کرو. آج ہماری یوتھ کو شادی کے بعد یا پھر اپنی ہی ایج میں کتنا جو پرابلمز آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم نے یہ سکلز نہیں سکھائی. جو گورا سٹائل ہے نا پڑھانے کا، وہ یہ چیزیں سکھاتے ہیں. آپ نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. ایک ماں تھی تو اپنی باپ تھا تو دو بچیوں کے ساتھ گروسری سٹور میں گیا ہوا تھا. ایک بچی 8-10 سال کی ہوگی، ایک چھوٹی ذرا اس سے 5-4 سال کی تھی. تو باپ بیٹی کو، بڑی بیٹی دونوں کو رکھ کے نا سکھا رہے فارگیونیس کہنا اور ٹو سے سوری. سوری کیسے، اس موضوع پہ وہ بچوں کو سکھا رہا ہے. تو وہ بچیاں نا آپس میں خود بخود ذرا سی ہو جاتی ہے. تو چھوٹی نے بڑی کو یا بڑی نے چھوٹی کو کچھ کہا تو وہ دوسری کو کہہ رہے ہیں کم آن ڈال، say sorry to her.
اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. اتنے میں کیا ہوا کہ ایک لڑکی بڑی اور کوئی عورت تھی تو وہ اسٹور میں آئی تو فون پہ بات کر رہی تھی, اس کے ہاتھ میں اپنی وہ تھی ٹرالی, تو وہ بے دہانی میں چیزیں ڈال رہی جلدی, بات دھیان اس کا فون پہ تھا. اتنے میں اس کی ٹرالی ایک بچی کو ہٹ کر گئی اور بچی گر گئی. تو وہ اس نے نہیں دیکھا, وہ آگے چلی گئی. تو باپ اس کا وہ لڑکی کے پیچھے گیا, میم اسٹاپ ہیئر. خیر قصہ مختصر, ساری کہانی کا خلاصہ کیا تھا, اس کو فون بند کرایا, کیا بات ہے, اس نے کہا کہ یو ہرٹ مائی ڈاٹر. او نو آئی ڈونٹ نو, آئی نو وٹ ایور آئی واز بزی. اس نے کہا نو پرابلم, آئی اونلی وانٹ فرام یو کہ کم ہیئر اینڈ سے ہر سوری. آپ وہ غصے میں آ گئی, لو میں کیوں سوری کروں, میں نے کیا کیا, یہ کیا. اس نے کہا میم آئی واز ٹیچنگ مائی ڈاٹر ٹو سے سوری, چھوٹی بہن کو, اور تم نے اس کو کہا اگر تم نہیں کرو گی تو میری بچی میری اس بات کو کیسے سیکھے گی. جھگڑا اتنا بڑا کہ پولیس آ گئی. وہ جو کہہ لیجئے کہ مینیجر تھا, اس نے کوشش کی سالو کرنے کی, وہ عورت ذرا اسٹبن ہو گئی. پولیس آئی اور پولیس اس کے ہتھ کڑیاں ڈال رہی. جب پولیس آئی ہتھ کڑیاں ڈال رہی ہے اور اس کو سمجھ آئے کہ میں جیل میں جاؤں گی, تو واپس آ کے تو اس بچی کو کہتی آئی ایم سوری. اب آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی ہے, کیا آپ کی بچی کا گھر نہیں بچ سکتا؟ اور اگر آپ کا بیٹا سوری کہنا سیکھ جاتا ہے تو کیا اپنی اچھی خاصی بیوی کو کھونے سے بچ نہیں جائے گا؟ یہ سکھائیے اپنے بچوں کو. گھر پہلے تو بچے گھر سے ہی سیکھ لیتے تھے, لیکن آج آپ اس کو بہترین طریقے سے کر کے سکھائیں. بیٹا اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. دیکھیے جو لوگ ریسیپشن پہ بیٹھتے ہیں نا کسی اچھے ادارے کی, ان کی تقریباً $500 پلس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اگر کوئی آ کے تمہیں گالیاں دے دے, ادھر آ کر تمہیں ڈانٹ دے, ایک ہی وقت میں فون بھی بج جائے, کوئی کھڑا بھی ہو, ہاؤ کین یو ہینڈل آل دس ملٹی ٹاسکنگ. اپنے بچوں کو سکھائیے, کوکنگ سکھائیے, پینٹنگ سکھائیے, گھر کو پینٹ کر لیجئے, فریش کر لیجئے, گارڈن کو صاف کر لیجئے, ڈیزائننگ کر لیجئے. آج کل اتنا آسان ہے, آپ دیکھیے کہ کئی قسم کے کورسز ہیں, آن لائن فری لانسنگ کے کورسز ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا غم ہے, ٹین ایجر بچوں کو دین سکھانے کا بہترین وقت چھٹیاں ہوتی ہیں. اسپیشلی جو ہمارے جیسے لوگ ویسٹرن کنٹریز میں ہیں, پورا سال ان کا ذہن ٹریپ ہوتا ہے. آپ ویکینڈ یا سیٹرڈے اسکول, سنڈے اسکول یا آفٹر اسکول میں ڈال بھی دیتے ہیں تو 5 دن میں ان کی خوب اچھی خاصی برین واشنگ ہو چکی ہوتی ہے. اپنے بچوں کا پہلے سے پلان کر کے بیٹھیے کہ ہم نے اس 2 یا 3 مہینے میں آپ کو دین کی یہ بات سکھانی ہے. تجوید ان کی ویک ہے, تجوید کے اوپر زور دیجیے. ترجمہ یاد کرائیے, سورہ بقرہ یاد کریں گے, چلو اور کچھ نہیں تو ہم پہلے 20 آیتیں یاد کریں گے, قرآن کی تفسیر سنیں گے. یعنی اس طریقے سے ہیلدی طریقے سے اپنے بچوں کو لے کر چلیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ٹین ایج وہ ایج ہوتی ہے جس میں بہت سی جسمانی اور جذباتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, تو لہٰذا اپنے بچے کو اپنے قریب رکھیں. بچیوں میں کئی چینجز آتے ہیں, کمیونیکیٹنگ رہی, بیٹ کیا بات ہے, پریشان کیوں, آپ فرینڈلی موم بنیں. فرینڈ نہیں ہوگی, یاد رکھیے ماں اور باپ فرینڈز کبھی نہ ہوں. ماں باپ اور بچوں کا ایک ڈسٹینس قائم رہنا چاہیے. جیسے میں کسی کی بات سن رہی تھی تو وہ بتانے لگے کہ میں اپنے کسی دوست کے پاس تھا تو اس کا بیٹا تھا, تو بیٹا گھر میں بہت پیسہ بھی تھا, بچہ خوبصورت بھی تھا. تو باپ بیٹے کو کہنے لگا کہ تمہاری کتنی گرل فرینڈز ہیں؟ تو اس نے کہا باپ کیا مطلب؟ خیر تو اس نے کہا میں تو تمہاری ایج کا تو میری تو 20 گرل فرینڈز تھی. یہ بات کہہ کے وہ چلا گیا ادھر. تو یہ جو بات سنا رہا تھا نا جس کی میں نے سنی, اس نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو تم مان سکتے ہو جو میرا اسٹیٹس ہے, میرا بیٹا جس ماحول میں اسکول میں پڑھا ہے کہ اس ایج میں اس کی کوئی ایک بھی گرل فرینڈ نہ ہو, تو میں نے اس کو اپنی 20 گرل فرینڈ اس لیے بتائیں کہ اگر اس کی کوئی ایک ہے تو مجھ سے شیئر کرے, اور جہاں وہ غلطی پہ جانے لگے میں اس کو گائیڈ کروں. تو یہ اس بندے نے کہا تم نے غلط کیا. باپ بیٹے کا یہ تعلق, تمہاری کیا عزت رہے گی اس کی دل میں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرینڈ بنیے, فرینڈ نہیں بنیے, فرینڈلی ہوں, لیکن بچوں کو آنے والے وقت کی ہر چیز پہ بتائیں. چینجز آتی ہے, لڑکوں میں آتی ہیں جذباتی طور پہ, جسمانی طور پہ پیوبرٹی آتی ہے, ان کے نائٹ میئرز ہیں, بچیوں کی کئی اور نشانیاں ہیں. اپنے بچوں کو خود ٹائم دیجیے. اور میں اس پہ بھی ایک پوری ورکشاپ ہے. ہم کہتے ہیں میرا بچہ بہت اچھا. دیکھیے چند جملے لکھیے, میں اس موضوع کو یہیں وائنڈ اپ کر کے آگے لے جاؤں تاکہ ہم ہر ایج کو کور کر سکے. میرا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے,
میرا بچہ بہت سخی ہے. کیا کیا آپ نے پتہ؟ غلط کیا. آپ نے بچے کی پرسنالٹی کی تعریف کر دی. بچے کے کام کی تعریف کیجیے. جملہ دیکھیے، اپنے بچے کی کسی اچھی چیز پہ کیا کہیں؟ بیٹا آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا. تو بچے کے دل میں عزت کس کی ہوگی؟ اس کام کی. جب میں یہ کام کرتا ہوں تو میری تعریف ہوتی ہے، اور اگر بچے کی تعریف کر دی تو بچہ کہے کہ میں ہوں ہی بہت اچھا. یہ تعریف اور تنقید کا ایک سائیکولوجیکل میں نے آپ کو ایفیکٹ بتایا ہے. بچوں کو بتائیے کہ آپ جو بھی ہو لیکن آپ کا یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے. اسی طرح سے اپریشیٹ کیجیے. طنز و تنقید اور کم سے کم یعنی ایسی چیزوں پہ جہاں گھر کا ماحول ایک جیل کا ماحول بن جائے اور آپ کا بچہ جان چھڑانے لگے کہ میں اب گھر میں کیسے رہوں، اس سے بچیے. گھر کے ماحول کو خوبصورت رکھیے. آپ کے گھر کا ماحول جتنا خوبصورت ہوگا اتنا زیادہ آپ کے بچوں کی بھی اور آپ کی سمر کی چھٹیاں اچھی گزریں گی. دیکھیے، جس گھر والے آپس میں بیٹھ کر خوش نہیں ہو سکتے، مجھے بتائیے باقی لوگوں میں وہ کہاں خوش ہوں گے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور ہوتی بھی گرمی ہے، ہوتی بھی مہنگائی ہے، اور پھر ہمیں بچوں کو بھی ٹائم دینا. اب آپ میری ساری باتیں سن کے کہ بولتی ہی جا رہی ہیں، ان کو کیا پتا گرمی کتنی ہے، اتنی مہنگائی ہے، اگر میں بھی چھٹیاں کر لوں گی تو کیا ہوگا؟ میاں کہتا ہے میں بچوں کی چھٹیاں مناؤں تو کیا میں کماؤں نہیں؟ دیکھیے، گرمی اپنی جگہ، مہنگائی اپنی جگہ، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے دکھ درد میں شامل کیجیے. آپ اپنے بچوں کو ساتھ لیجیے. ینگ ایج ٹین ایج بچے ہیں نا، ان کو چھوٹی چھوٹی جابس دلائیے. ہمارے کلچر میں ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک عجیب سیلف کریٹڈ قسم کا سٹیٹس بنا ہوا. بچے نے ڈاکٹر ہی بننا ہے تو ہی کچھ کمانا ہے، یہ پائلٹ بن کے ہی کمائے گا، اور یہ باپ کے ساتھ کسی بڑی فیکٹری کے چیئر ٹیبل پہ بیٹھے گا تو کرے گا. اور چھوٹے چھوٹے کام سمر میں بچوں کو کمانے پہ لگائیے. آپ کہتے ہیں لو ان کا باپ زندہ ہے، ان کو کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی، بچوں کو پیسے کی نہیں، محنت کی ضرورت ہے. وہ پیسے صدقہ کرا دیجیے. اس کے وہ پیسوں سے اس کے گفٹ دلوائیے، اس سے ماں کو، دادی کو، نانی کو دعائیں لیجیے. لیکن ہم لاڈ اور پیار میں اپنے بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں. ہمارے بچے کمانے کو تو چھوڑے اور باہر کی دنیا میں آ کر برتن بھی دھو لیتے ہیں. اکثر لوگ امریکہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو ان کا پروفیشن ہوتا ہے نا، وہ ویٹرنگ ہوتا ہے، ویٹرز بنتے ہیں. اور ان کو اس سے اچھے ویٹرز کہیں مل نہیں سکیں گے. کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے کہ پاکستانی قوم محنتی ہے. اور جو گھر سے جو نکلا ہے، کبھی کوئی باہر آیا ہوگا نا کسی کا بچہ تو ذرا پوچھئے ان سے کہ سناؤ بیٹا کیا گزری. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا پوچھتے ہو، کیا گزری ہے خنا پہ کس پہ. کوئی ایک شعر بھی ہے نا ایسا. ہم اپنے بچوں کے لاڈ دیکھنا چھوڑ دیں. ہمارے بچوں کے جو لاڈ پیار ہے نا، انہوں نے کیا کیا؟ سونے دو، سمر ہے، چھٹیاں ہیں. لکھے چند باتیں آپ بچوں کے لاڈ اور پیار کے ناطے سے کہ جو ہم اپنے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. کس رنگ میں بگاڑ دیتے ہیں کہ ہم ان کو غلط چیزوں کی طرف مائل کر دیتے ہیں. مثلاً کیسے؟ آپ صبح سوتے رہنے تو فجر نہیں پڑھنی، کون سا انہوں نے اسکول جانا ہے، کون سا ان کو کہیں جانا ہے. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نہائے نہیں، دھوئے نہیں. جب آدھا دن گزر گیا، باپ بیچارہ کام کر کر کے تھک کے گھر آنے والا ہوا، ماں نے سارا گھر صاف کیا، کرایا، کام کرائے کیے، اور اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور پھر روب ڈالتے ہیں کیا کھاؤں، ناشتے میں کیا. کیا ایسی بچیاں کل اگلی زندگی میں کامیاب بہویں یا بیٹیاں یا کامیاب بیویاں بنیں گی؟ عملی زندگی سے بچوں کو قریب کیجیے. بچوں کے ایسے لاڈ دیکھنا، مہنگی چیزیں لے دینا، ان کی باتوں کو ماننا ان کی زندگی کو خراب کر دے گا. آپ اپنے بچوں کو ریئلسٹک بنائیے. اگر آپ لاکھوں میں ہیں نا تو بچوں کو ہزاروں میں دکھائیے.
آپ کے اکاؤنٹ میں اگر 1 لاکھ ہے نا تو ان کو بس یہ بتا سکتے ہیں کہ 20,000 ہے. جھوٹ نہیں بولنا، لیکن کہنے کا مطلب کہ شوئیں مارنے کی بجائے اپنے بچوں کو آپ بہترین طریقے سے اس طریقے سے فیل کرائیے کہ بھی ریئلسٹک خرچہ ہے، یہ بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، مہنگا ہو گیا ہے. آپ اپنے آپ کو ہمارے ساتھ لائیے. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ گھر میں مہمان آتے ہیں، کوئی لاڈ نہیں چلے گا کہ یہ تو بھی ہے نا، چھوڑو میں خود ہی کر لوں. دیکھیے ہمارے ملکوں میں تو ماسیاں بہت ہیں. میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے اور آپ کی بچیاں آپ سے ناراض نہ ہو جائیں، ذرا ماسیاں کم کر دیں سمر میں ینگ بیٹیوں سے. ویسے بھی تو جم جا کے پسینہ بہانا ہے نا، آپ ان کو وہاں سکھائیے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو جب ریئلسٹک لائف کا عادی بنائیں گے نا، ہمارے ہاں کہتے تھے کہ روٹی کو جھاڑے نا تو روٹی نہیں بنتی. بچے کو بھی اسی طرح جھاڑنا پھوٹنا پڑتا ہے. ہم نے تو ایسے ہی دیکھا ہے کہ بچے ماں باپ کی خوشی کے ساتھ کس طریقے سے ہوتے تھے، خوشی ہوتے تھے. آج نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے نا. حضرت فاطمہ سے آپ کو کتنا پیار تھا. کہتے تھے دنیا میں مجھے سب سے پیاری فاطمہ ہے، اور جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. شہزادیوں کی طرح اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی عزت اور پیار کر سکے تو وہ فاطمہ تھی. جگر کا ٹکڑا. آتی تو پیشانی چوم لیتے، کھڑے ہو جاتے ان کی محبت میں. ان کے بچوں سے محبت ضرب المثل ہے. لیکن یہ وہ لاڈ پیار نہیں تھا جس کو آج ہم لاڈ پیار کہتے ہیں. آپ تہجد کے لیے بیٹی اور داماد کا دروازہ کھٹکھٹاتے. ایسا نہیں ہوا کہ نیند پوری کرنے کے لیے ان کو سوتا چھوڑ دیں. آج ہماری بیٹیاں یا بیٹے کہہ لیجیے آپ کہ جب وہ جوان ہو، کیا شادی ہو جائے پھر تو بالکل ہی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ گئے. کہتے ہیں لو شادی شدہ بیٹی کو کچھ کہ شادی شدہ بیٹی ایسے کہے گی. نہیں، چکی پیس پیس کر خاتون جنت کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن پیارے نبی غلام نہیں دیتے، بلکہ کام اور بڑھا دیتے ہیں کہ تسبیح فاطمی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار پڑھو گے تو ہوگا. کیوں؟ اس لیے ایک جملہ لکھیے، اولاد کی دنیا نہیں آخرت کی فکر کرنی ہے. آپ کہا کرتے تھے فاطمہ مجھ سے ہے، ابھی جو چاہے لے لو، لیکن اللہ کے یہاں میں تمہارے وہ کام نہیں آؤں گا، یعنی جو تم میرے سے امید لگاؤ گی. کیا ہم سب کو ایسی محبت ہے اپنی اولاد سے؟ کیا آپ کو اپنی بیٹی اور بیٹے کی نیند، بھوک، آرام زیادہ پیارا، یا اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ جنت کے کسی محل، کسی زیور، کسی سکون سے میری اولاد محروم نہ رہ جائے؟ کیا یہ لاڈ پیار کرتے دیکھتے سنتے ان کے، کیا ہم ان کو جنت سے محروم کروا دیں گے؟ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ جنت میں نہ جائے، ہماری بیٹی جنت میں نہ جائے؟ تو پھر آپ ان کی غلط چیزوں کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کیجیے. آج وہ بچے جن کو گرمی سے بچاتے، سردی سے بچاتے، کیا وہ جہنم کی گرمی اور جہنم کی سردی، آپ کہیں گے جہنم میں سردی بھی ہوگی، جی ہوگی، زم حریرہ. اللہ نہ کرے ہمارے بچے جہنم کا ایندھن بنے، اور اللہ نہ کرے کہ ان کو غسلین پینا پڑے، ٹھنڈی چیز ایسی جو زخموں کا دھون ہوگی. اگر آپ نے اپنے بچوں کو فجر کے لیے نہ جگایا کیونکہ وہ رات کو پڑھتے سو گئے، سمر ہے، چھٹیاں ہیں، اچھا نہ چلو اب ان کو میں دوستوں کے ساتھ جانے دیتی ہوں 3 دن کے ٹرپ پہ، قطعاً نہیں. بیٹیاں جائیں گی کالج کے ساتھ، یونیورسٹی کے ساتھ، آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. کیوں بھائی؟ ماں باپ نہیں ہیں زندہ. اپنے بچوں کے وہ لاڈ پورے کیجئے جس کے بعد وہ اللہ کی محبت کے بھی قابل ہوں. روزے فرض ہیں آپ کی بچیوں کے چھٹے میں، ان کو کہیں چھٹیوں میں رکھ لو. بیٹوں کو رمضان چھٹیوں میں آپ روزے رکھوائیے. چلو بیٹا پیر اور جمعرات رکھتے ہیں. چلیے اب یہ دیکھیے گا آگے اب ذی الحج آئے گا نا، عموماً سمر میں یہ روزے آ جاتے ہیں، یہ 8-9 جو روزے ہوں گے شروع میں رکھیے، خود بھی رکھے، ان کو رکھے. آپ کے بچوں کا نفس مٹے گا. جوان بچوں کے اندر سے وہ ایک شہوت کم ہوگی، دبے گی، وہ لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے، تقوی آئے گا. لعلکم تتقون روزے کا مقصد ہے. یا شباب، اے شباب تم میں سے جو جوان ہو گیا شادی کر لے، شادی کی طاقت نہیں ہے، ابھی نہیں ہو رہی تو روزے رکھو، کیونکہ روزہ نگاہ کو جھکتا ہے.
اپنے بچوں کی شادیاں کیجئے. کتنے لوگ ہیں اس جوان اولاد کے ساتھ، لیکن ہم لاڈ پیار کے نام پر اپنے بچوں کو اس طریقے سے پال رہے ہیں کہ جیسے ہتھیلی کا چالا. تو جب آپ اپنے بچے کی دنیا کی کوئی خواہش پیچھے نہیں ڈالنا چاہتے تو کیا آپ ان کو آخرت کی خواہشوں سے محروم کریں گے؟ کیا جس بچے کو دنیا کی ہر چیز خرید کر دینا چاہتی ہیں، کیا اس کو اللہ کی راہ میں دینا سکھائے؟ سوچنے کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ جس بچے کے ساتھ میری نند، دیور کے بچے، میری بہن بھائی کے بچے زیادتی کرے تو تڑپ اٹھے. کیا ہم نے اپنے بچوں کو حضرت لقمان کی طرح صبر کرنا اور معاف کرنا سکھایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ جس اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تم ہو، یہ مال کمانے کے لیے نہیں ہو، بلکہ تم امت مسلمہ کا ایک پروڈکٹیو ستارہ بننے والے ہو. تم شائننگ سٹار ہو گئے امت وسطی کا. وہ کہتے ہیں نا امت وسطا. کبھی ہے نوجوان تو نے غور بھی کیا وہ کیا چیز تھی جس کا ٹوٹا ہوا تو ستارہ ہے؟ اپنے بچے کے لیے سوال کیجئے بیٹے کے ناطے سے، کیا میرا بیٹا ایک اچھا قوام بنے گا؟ قوامیت میں وہ سب تعلق آ جاتے ہیں جو شادی کے بعد سے باپ بننے تک چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گھر کے بزرگوں کو دیکھنا. اپنی بیٹی کے لیے سوال کیجئے، کیا میری بیٹی صالحات اور قانتات میں ہوگی؟ کیا میری بیٹی مریم جیسی عفاف ہوگی؟ میری بیٹی کیسی نسلیں پیدا کرے گی؟ میں نے کیا کیا اس کے لیے؟ یاد رکھیے کہ ان بیٹا بیٹیوں کو اگر آپ کہیں نا رعایا کلکم مسئول عن رعیتہا، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، چرواہا ہے، تو آپ کے میرے بچے امتحان کے پرچے ہیں. ان کی تربیت کی ایک ایک بات کا جواب ہمیں دینا پڑے گا، اور جتنا زیادہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے اتنا آپ اس کو فیل کریں گے. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، اور وہ کیا ہے کہ بچوں میں احساس پیدا کیجیے. آج میں ایک چیز بڑے درد سے دیکھتی ہوں، ساتھ بیٹھا کھا رہا ہوتا ہے، پوچھتا بھی نہیں، جس کو ہماری زبان میں کیا کہتے تھے، صلہ مارنا. صلہ نہیں مارتے، صلہ نہیں مارتے کہ دوسرے، کیونکہ گورا کلچر ہی نہیں کسی کو کھلانا. جہاز میں آپ دیکھیں اپنا کھانا کھولیں گے، ساتھ بیٹھا دوسرا بندہ اس کو ایک بار نہیں کہتے کھاؤ، اور اگر کوئی ان کو کہہ دے تو بڑے حیران ہو کے خوش ہوتے ہیں، اچھا آپ نے ہمیں کہا. تو وہ ایک میں سٹوری پڑھ رہی تھی کہ ایک بچہ تھا تو اس کے سر پہ ایک ٹوکرا تھا، ٹوکرا بڑا سا رکھ کے کچھ چیزیں بیچ رہا تھا. تو بیچارہ یتیم بھائی بہن تھے، تو بہن چھوٹی کو نا اپنے پیچھے رکھتا ہے. تو کسی نے اس کو روکا، اس نے کہا کہ یہ تم نے اپنی بہن کو پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے، آگے کرو. تو اس نے کہا کہ میں جب چلتا ہوں نا تو میری ٹوکرے کا سایہ پیچھے پڑتا ہے تو میری بہن کو دھوپ نہ لگے. غالباً اشفاق احمد صاحب نے یہ سٹوری کہیں سنائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس بچے نے مجھے انسانیت اور ایک بھائی ہونے کا سبق سمجھا دیا کہ وہ کیسے ہوتا ہے. اپنے بچوں کے اندر احساس پیدا کیجیے، بھائی کا، بہن کو. یہ جو خود غرضی کے معاملے ہماری زندگیوں میں آ گئے نا، یہ بہت خطرناک ہے. پھر اسی طرح چونکہ چھٹیاں اور گرمیاں، تو گرمی اور ہماری کچھ غذائی عادات پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو وہ کھلائیے جسے گرمی کم ہو. بہت ہیوی کھانے، بہت دوسری چیزوں میں پڑھا کر بچے کو ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ میں تو یہی کہتی ہوں لالچی بنا دینا، اور پھر اس طریقے کا ہیوی میل، جیسے آپ دیکھیے ہوٹلنگ بہت لوگ کرتے ہیں، ساری دعوتیں بھی تو ہماری پھر چھٹیوں میں ہی ہونی ہوتی ہیں. سمپل کھائیے، فریش کھائیے. جیسے میری کسی سے ان کا میسج آیا، کہنے لگی کہ اتنی گرمی ہے کہ کچن میں جانے کو دل نہیں کرتا. تو میں نے جواب میں لکھا کہ ٹھنڈا کھانا کھاؤ. دیکھیے ٹھنڈا کھانے سے میرا یہ نہیں کہ ٹھنڈا سالن کھاؤ، نیچرل کھائیے، مولیاں کھائیے. آج کل کون کون سی سبزیاں جو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں. آپ ٹھنڈے برگر بنائیے اور سیلڈ لگائیے اور چیز لگا کے کھلا دیں، پر ہمارے تو تصور میں نہیں ہے. تو بچوں کو بھی اور خود کو بھی گرمی سردی کے ساتھ لے جائے. ساری بات کا خلاصہ کر دیتی ہوں. نمبر 1، بچوں کی تربیت کا انتظام کرنا. بہترین ٹائم میں آپ کے بچے اگر اس وقت آپ کے قریب رہ کر آپ ان کی ذہنی، جسمانی، قلبی، روحانی تربیت کیجیے، ہر طریقے سے ان کو کلوز کیجیے، کریکٹر بلڈنگ کیجیے، سچ سکھائیے، جھوٹ سے دور کیجیے، چھوٹے سے بڑے تک.
کیونکہ یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی، اس کا ایک خاص پورشن رکھیے۔ آپ کی میری باتوں کو سب کو آسان کرنے والی چیز قرآن ہے۔ بچوں کے ساتھ سیٹنگ کر کے شروع میں فجر کا وقت دی بیسٹ ہے۔ اپنے بچوں کی روٹین ٹھیک کیجیے، آپ پھر سو جائیں لیکن فجر سے پہلے اٹھیں گے اور سورج نکلنے تک جاگیں گے، پھر آگا پیچھے آپ کی مرضی ہے۔ تو بچوں کو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا یاد کروائیے، حفظ کروا دیں، کریں۔ اب مسئلہ یہ آپ کہتے ہیں قاری صاحب رکھ دیے ہیں، دیکھیے ابھی تک جتنی میں نے باتیں کی ہیں نا، مجھے تو یہی اس میں سے سمجھ آیا ہے کہ سارا کچھ میں نے خود کرنا ہے اپنے بچے کے لیے۔ جب پیسہ بہت آ جاتا ہے اور مصروفیات بڑھ جاتی ہیں تو ہم پیسے سے جنت خریدنا چاہتے ہیں، نہیں، کسی حد تک مدد لی جا سکتی لیکن کنسٹڈی آپ کی ہوگی۔ تیسری چیز ہم نے دیکھی بک ریڈنگ۔ خلاصہ ہے یہ پورے لیکچر کا کہ بک ریڈنگ کی عادت ڈالنی ہے۔ انگلش پڑھتے ہیں انگلش کی بک پڑھا دیں، اردو پڑھتے ہیں اردو کی پڑھا دیجیے، بہترین طریقے سے کوئی کتاب چوز کیجیے۔ فورتھ تھنگ، ایکسرسائز، سست کرنے رکھنے سے بجائے واک کیجیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں سے اسکول سے گھر جاتی ہوں، آلموسٹ کوشش ہوتی ہے ایوری ڈے جاؤں، مجھے کوئی ایک ینگ بچہ بچی نہیں دکھتا، بوڑھے لوگ، بوڑھیاں، گوروں کے بھی بوڑھے بوڑھیاں، اور ہماری عورتیں اکیلی ہوتی ہیں۔ ذرا بہت ذکر، بیٹیاں کدھر ہیں؟ لوگ ہمارے ساتھ تھوڑی آتی ہیں، بیٹے کدھر؟ وہ گھر میں ٹی وی بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ کوشش کیجئے یہ ٹائم، آپ ناروے میں رہنے والے صرف 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو لے کر، اور اگر میاں بھی آ جائیں جس وقت گھر میں سارے نکلے نا، یقین کریں یہاں سے صرف ہاف این آور کے ریڈیس میں جائیں، آپ کو لگے گا ہم سیر کر کے آئے ہیں۔ کسی دن ان کو واپسی پہ آئس کریم کھلا دی، کبھی گھر سے کوئی چیز بنا کے لے گئے، کبھی کچھ بھی نہ کھلایا، پانی پلا دیا۔ تو بچوں کے لیے یہ چیزیں اہتمام کیجیے۔ ایک اور چیز بہت ہے، اپنے بچوں کو کسی نہ کسی اہل علم کی صحبت میں دیجیے کچھ عرصہ۔ ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو امام بخاری اور اسی طرح ان کے جو ہم عصر لوگ تھے دیکھیے، دین والوں کی صحبت میں رکھتی تھی۔ اس کے لیے پھر بچوں کو کورسز دیجیے، بچوں کے کو کسی استاد کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ابھی اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کو مختلف کورسز کے بارے میں بتاتے ہیں، بلکہ کوئی ایڈمن موجود ہیں اور وہ سارے فلائر بھی شو کر دیں جو اس وقت چل رہے ہیں۔ تو بہرحال بچوں کو کسی علمی ماحول میں ڈالیے۔ پھر اگلی چیز ہم نے دیکھی کہ والدین کی خدمت اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں سکھائیے۔ بہت پیارا ٹائم میں جائیے، یہاں کے لوگ پاکستان جائیں، اللہ کرے ان کے آنے اور جانے تک آگے بھی پیچھے خیر ہو، عافیت ہو۔ جتنا خرچ کر کے محنت سے کر کے جاتے ہیں تکلیف میں، اللہ کرے ان کا اتنا پروڈکٹیو بھی ہو، ادھر بھی خیر رکھیے۔ آپ گئے ہیں نا پاکستان، نانی کے گئے، خالہ کے گئے، پھپھو کے گئے، دادی کے گئے، جو میں نے آپ کو روٹین دی یہ وہاں فالو کرائیے۔ دیکھیے مومن کے پاس ہر موقع جو ہوتا ہے نا، یہ دعویٰ کا موقع ہوتا ہے۔ اپنی فیملی کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد سکھائیے۔ بچے یہاں سے جب جاتے ہیں نا، ان کے کپڑے، ایکسٹرا کھلونے جب وہ استعمال نہیں کر رہے یا چھوٹے ہو کے لے جائیے، اچھی طرح پیک کریں، بچوں کے ہاتھوں سے وہاں دلوائیے۔ ماسیوں کے بچوں کو، کسی غریب بستی میں جائیے، اپنی فیملی میں کوئی غریب لوگ ہیں ان کی مدد سکھائیے۔ آپ کے بچوں سے انشاءاللہ کام ہوگا تو ان کا دل خوش بھی ہوگا اس میں۔ پھر اسی طرح کچھ حد تک بچوں کے ساتھ معلوماتی پروگرام دیکھیے۔ دیکھیے آج اسکرین کا دور ہے، آپ میں اپنا اسکرین ٹائم ختم نہیں کر سکتے، کم بھی کر سکتے ہیں اور پروڈکٹیو کر سکتے ہیں۔ دن کے کسی ایک وقت میں کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ لیجئے، کبھی آپ پانڈاز کے بارے میں دیکھ لیں، کبھی آپ آئس لینڈ کی برف کے بارے میں دیکھ لیں۔ حالانکہ کچھ ڈاکیومنٹریز بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن اس میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، اب یہ آپ خود چوز کریں گے۔ اگر بچوں کو کریونگ ہوتی ہے ٹی وی دیکھنے کی تو آپ کوئی سائنٹیفک تھنگ، کوئی ایسی تاریخی چیز دیکھ سکتے ہیں۔ فلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اب کوئی فلمیں بنا کر کے جی اس میں ہمیں ہسٹری سکھائی جا رہی ہے، اوورآل کوئی ایسی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی اور رونق ہیں، اصل بات کیا ہے والباقیات الصالحات۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کا سرور ہے۔ سب کچھ پاس ہو اور بچوں والوں کے بچے پاس نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں اور بچے وہاں نہ ہوں؟ اکیلے جائیں گے یا ایک ہی نہ گیا، 4 میں سے ایک نہیں گیا، 3 چلے گئے، دل لگے گا آپ کا؟
دیٹ از دا بیسٹ ٹائم ہم اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. ہماری اولادیں ہمارے لیے خوش بختی اور خوشی کا سرچشمہ. اگر ہم ان کو فطرت کے مطابق پالیں گے اور اپنی ماں اور اپنے باپ ہونے کی ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے یہ خوشی کا سامان بنیں گے بلکہ رزق میں اضافے کا سامان بھی بنیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے کہ ماں بننا ایک ذمہ داری ہے. ماں ہی وہ ہستی ہے جس کی محبت اور شفقت بچہ سب سے پہلے حاصل کرتا ہے. لمس ماں کے چھونے کے انداز کو بچہ محسوس کر لیتا ہے اور ماں کی گرم جوشی اور اس کا لمس بچے کو احساس تحفظ دیتا ہے. اسی لیے دودھ پلاتے ہوئے وہ لیپ میں وہی کیفیت ہوتی ہے جو مدر ووم میں بچے کی ایسی خوبصورت سی کرو والی شکل ہوتی ہے. تو بہترین ماں وہ ہے جو اپنے بچے کی بہترین دوست بنے. کس رنگ میں؟ دوستانہ ہو، بے تکلفی میں نہیں، جو میں نے پیچھے بات کر دی. ماں اپنے بچے سے اور بچہ اپنی ماں باپ سے اور اپنے جیسے دوسرے بچوں کے ساتھ دکھ سکھ بانٹے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں. ٹوکرے والی مثال لے لیجئے. خلاصہ کیا ہے؟ بچوں کو کوالٹی ٹائم دیجئے، بچوں کو اپنے سے قریب کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ساتھ مل کر کھانا کھائیں. ایک ہی چیز کھائیں. بھنڈیاں تو سب بھنڈیاں کھائیں گے، تو کل پاستا ہے تو سارے پاستا ہی کھائیں گے. تھوڑا کھا لیجئے اگر آپ نہیں کھاتے، بچوں سے چھپ کے کھا لیجئے گا، لیکن ٹیبل پہ ایک ہی کھانا ہوگا. اس سے قربت اور خوشی ملے گی. پھر بچوں کے ساتھ مل کر جو ٹائم ٹیبل بنانے کی بات، کیا آپ اپنے حساب سے اس میں کتنے اور آئیڈیاز ڈال لیجئے. میں نے تو آپ کو صرف ہنٹس دی ہیں کیونکہ اس سے زیادہ تو بات نہیں ہو سکتی. پڑھنے کا ٹائم، تفریح کا، کھیل کود کا، پورے ہفتے میں ڈفرینٹ ٹائپ کی انٹرٹینمنٹ رکھے. ہو سکتا ہے روز ایک ہی کام کر کے وہ پھر بور ہو جائے. دوپہر کا کچھ وقت آرام کے لیے خاص کیجئے. پلان بنائیے. بچوں کو روزانہ ڈائری لکھنے کی عادت ڈالیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈائری لکھتے تھے. میں اکثر کہتی ہوں اپنے کرامن کاتبین بننا. ہاں، اب تو لکھنے کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. پھر اس میں ان کی مدد کریں. خوبصورت سی ڈائری خرید دیجیے، ان کو ایز اے گفٹ دے دیجیے. اس سے لکھنے کی بات اچھی ہوگی. سونے جاگنے کو فجر سے لے کر عشاء تک مینیج کیجیے. فجر کے وقت اٹھیں گے تبھی پورا دن پروڈکٹیو ہوگا. جس گھر میں چھٹیوں میں دوپہر تک بچے سوئے رہتے ہیں وہاں کی نحوست نہیں ختم ہوگی. یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. ناشتہ بھی نہیں ہوگا وقت پہ. ناشتے ہو رہے ہیں 3 بجے، انڈا ٹوسٹ کھانا ہے 3 بجے کیونکہ ابھی اٹھی ہیں. بھی آپ کا معدہ رات کتنی سے خالی پڑا ہوا تھا. غلط طریقہ ہے. اور پھر سوتے وقت پہ سلائیے. کبھی کبھار بندہ رات دیر تک جاگ لے، اٹس اوکے، لیکن روز جاگنا آپ کا اپنی نماز کو خطرے پہ ڈالنا ہے. ایک مسلمان ماں اپنے بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اپنی اولاد کو خود قرآن سکھائیں. آپ میں وہ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو خود سکھائیں، اور جن کو نہیں آتا وہ اپنے اور بچوں دونوں کے لیے ایک اکٹھا ٹیچر رکھیں. کہیں ہے اگر آپ کے پاس شہر میں انتظام یا آن لائن کچھ بھی، یا اگر آپ بچے ادھر آتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ بھی ساتھ جائیے. چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی سکھانی ہیں. پھر اپنے بچوں کو بہت دیر تک اکیلا نہ چھوڑے. اس پہ تو میں الگ بات کروں گی. میں نے کئی چیزیں روک لی ہیں کہ چلے ایک دفعہ گلمپس آپ کو دے دوں. مجھے تو لگتا ہے یہ پورے سمر میں ہمیں یہ سیشنز کرتے ہی جانا چاہیے. کبھی ایک موضوع کو ہائی لائٹ کر کے کبھی دوسرے کو. اپنے بچوں کو بہت دیر تک اکیلا نہ چھوڑے. آج فتنوں کا دور ہے. آپ کے بچے گھر کے اندر سے اغوا ہو رہے ہیں، کڈنیپ ہو رہے ہیں. ان کو ادھر بیٹھے بیٹھے کوئی کہیں لے جاتا ہے. اور یہ جو فون کے اندر ایڈکشن ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس میں پگمنٹس نکلتے ہیں جس سے سٹریس، ڈپریشن اور خودکشی تک کے میسیجز ملتے ہیں. اور آپ ان کے ساتھ کھیلیں، خوشی محسوس کریں، باتیں کریں، اپنے بچپن کی باتیں سنائیں، ان کے فیوچر کے پلان بات کریں، اور بچوں کی دلچسپی میں ان کا ساتھ بھی دیں. اچھا، ہم چاہتے ہیں بچوں کو ہم ٹائم دیں، کیا جو ہم کہتے ہیں بچے وہ کرتے جائیں. یہ تو وہ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. آپ ان کی بھی سنیں. اور ماما ادھر کھیلیں، آئیں لوگوں کھیلیں، چلیں آئیں میں آپ کو سٹوری سناؤں. تو اللہ کرے ایسا. پھر باغبانی سکھائیے، گارڈننگ سکھائیں، گھاس کاٹیے، بچوں سے باہر روڈ صاف کرا لیں. لان نہیں ہے تو گملوں میں پودے لگوا لیجئے. فطرت کے قریب آئیں گے بچے. پھر جسمانی کھیلوں میں شرکت ہے. آج آپ ان کو جم میں بھی بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں کتنا پسینے کا ماحول ہوتا ہے. ننگے ٹنگے کپڑے پہن کر لوگ مشینوں پہ چڑھے ہوتے ہیں. میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ کے بیٹے یا آپ کی بچیاں ان میرڈ خاص طور پہ وہ جم جوائن کریں.
بلیو می وہاں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ بیمار ہو جائیں گے، جسمانی طور پہ ہو سکتا ہے پسینہ بہائیں. یہ سب نیچرلی کیجئے، اور یاد رکھیے کہ بچوں کی چھٹیاں آپ کی بھی خوشی کا ذریعہ بنیں گی. اللہ سے یہ دعا ہے کہ جو کہا گیا اس میں خیر کی بات کو قبول کرے. کوئی آئیڈیا، کوئی بات جو آپ سننا چاہتے تھے میں نے نہیں کی یا سنے میں کہنا چاہیں تو آپ 1 آدھ منٹ لے لیجئے. آن لائن سے بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں. کوئی بات جو آپ کی طرف سے ہو اس میں حصہ تو ڈال دیجئے. جی باتیں بہت اچھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ہم جا کے بتائیں گے انشاءاللہ. جو یعنی یہ بتائیے کہ پریکٹیکل باتیں کہ نہیں، کتابی باتیں تو نہیں ہے نا ہمیں. اور اس میں اپنے نفس کو ماریے. دیکھیے اپنے اوپر قابو نہیں پائیں گے تو بچے نہیں پائیں گے. آپ کھائیں گے تو بچے بھی اسی وقت کھائیں گے. ناشتہ سب نے اکٹھے کرنا ہے. بیٹا آپ نہیں اٹھیں گے میں بھی نہیں کروں گی. ایک دن وہ سویا رہا، آپ مسکین سا منہ بنا لے. بیٹا صبح سے نہیں کھایا آپ کے انتظار میں. او ماما اچھا میں بھی کھاتا. بیٹی سے ناشتہ بنوائیے. ایک بیٹا آج وافلز بیٹا بنائے گا، آج بیٹی پین کیک بنائے گی، آج ابا ان کے پراٹھے بنائیں گے ہیں، اور آج میں صرف 2 سیریل کھلاؤں گی آپ کو. جس دن آپ کی باری اس دن 2 سیریل کھلائیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ نگینا جی؟ میری سمودھی پڑی رہی، میں نے پی بھی نہیں، ایک بار بھی موقع نہیں ملا. جی الحمدللہ. بس اب 1-2 اناؤنسمنٹس ہیں. اوسلو میں جو لوگ موجود ہیں، بچوں کا سمر کورس ہو رہا ہے، آپ کو پتا. ایک ساتھی جس کو بھی جانتے ہیں اس کو بتا کر فون کر کے اس کورس کا رجسٹریشن فارم دیجیے ان کو. آپ کا بھی فائدہ ان کا بھی فائدہ. صرف 2 ویک کا اسی لیے رکھا ہے کمپیکٹ سا کہ آپ انجوائے کریں. اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو آج کے بعد میں آپ آ کر بتا دیجیے. ساتھیوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے نا ہم کر کیا رہے ہیں. اسی طرح سے الحمدللہ پچھلے سالوں کے ایکسپیرینس اور بھرپور لوگوں کے اصرار کی وجہ سے نور القرآن کے پلیٹ فارم سے آن لائن سمر کورس بھی آفر ہو رہا ہے. کون سا؟ اردو کا. انگلش کا بھی آتا ہے، اردو کا بھی آتا ہے. پچھلے سالوں میں رائٹیس لیڈرز کے نام پہ انگلش کا بھی تھا. تو یہ ساری انفارمیشنز آپ فلائرز شو کر دیجئے، آپ کو ویب سائٹ پہ بھی دکھ جائیں گی. ایک الگ ویڈیو بنا کر ہم اپنے نور القرآن اور فیس بک کے چینل پہ اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں. ہمارے پاس جوہر آباد میں سمر کورسز شروع ہو چکے ہیں. پاکستان میں ڈفرینٹ جہاں کا مجھے پتا ہے، اور بھی جگہوں پہ ہو سکتا ہے، گجرانوالہ میں اور سیالکوٹ میں یا لاہور میں بھی ہو رہے ہوں. لیکن جو مجھے پتا ہے میں اس کے بارے میں بتا رہی ہوں. جو جہاں بھی ہے اس سے فائدہ اٹھائے. کچھ واٹس ایپ کے تھرو بھی کورسز ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ سب کے لیے اب یہ اگلے دنوں کا جو ایک کہہ لیجئے کہ 10 دن کا گفٹ ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ تعالی ذی الحج کے اسپیشل پروگرام شروع ہو رہے ہیں. آپ سب یہاں آ کر بیٹھ کر مل کے سنیں، بچیوں کو لے کر آئیں. سورۃ تکاثر ان ڈیپتھ ہوگی. پہلا لیکچر ذی الحج سے متعلق ہوگا، اور آخری لیکچر جو ہوگا اس میں عید سے متعلقات ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ اس کا پارٹ 1 ہوگا. پھر آگے عید کی چھٹیوں کے بعد ہم پارٹ 2 میں اس کو کنٹینیو بھی کریں گے. بہترین فائدہ اٹھائیے. آپ لوگ ماشاءاللہ ادھر والوں کے پاس تو دن بھی اتنے لمبے ہیں. سمر کورس میں ہیلپ کیجئے. آپ اپنے بچوں کو لا رہے ہیں تو خود بھی آئیے. اچھا ہے کہ نئے لوگ سامنے آتے ہیں تو اس سے رنگ بھرتا ہے. اور آپ کی دوستیں ہیں وہ کہتی ہے لے جانے کا مسئلہ ہے، یہ نہیں. آپ سارے دوستوں کے بچوں کو جمع کر کے آ جائیں. آپ کو تو عادت ہے آنے کی. تو اس کے بارے میں آسیہ آپ ان لوگوں سے بات کیجئے، بتائیے. بعد میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے کسی کو فائدہ ہو. جی مجھے لگتا ہے انگلش کورس کی تفصیلات یہ ساری کو ایڈمنس دے سکتا ہے. میں ایسے میں کہہ بھی دوں گی تو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ میرے سامنے اس وقت پلانر نہیں ہے. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہو رہا ہے. اور جو مائیں بچوں کو گھروں سے کورس کراتی ہیں وہ ساتھ خود بھی بیٹھے، تو آپ دیکھیں گے کہ بچے زیادہ انجوائے کرتے ہیں جب ان کی مائیں ساتھ ہوتی ہیں. تو جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ. جی بالکل والنٹیئر کیجئے کمیونٹی میں. ڈیڈیکیٹ سم ٹائم ٹو کمیونٹی سوشل ورک. دیکھیں یہ وہ فارگوٹن پارٹ ہے اس وقت ہمارے اسلامک ذہن رکھنے والوں کا. پڑھنے پڑھانے والے، دین سیکھنے سکھانے والے، سارا سال کورسز اور درس کرنے کرانے والے لوگ بھی کمیونٹی ہیلپ کرنے سے دور ہے. بچوں کے ذریعے آپ بہترین طریقے سے کریں. آج میں نے ایک صبح چھوٹی سی چیز فیل کی. ہمارے گھر سے مسجد کے رستے میں ایک برج جاتا ہے. برج کے نیچے جوہا وٹنس ایک گروپ ہے، کرسچنز کا ایک سیکٹ ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں
سارا دن وہ کھڑے ہو کے صرف آتے جاتے، اوپر ٹرین اسٹیشن سے لوگ اترتے ہیں یا جاتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کی چونکہ مسجد بھی ساتھ ہے تو مرد بھی گزرتے ہیں، یعنی وہ ایک جس کو پنجابی میں لانگا کہتے ہیں نا، آنے جانے کا رستہ ہے۔ آج فجر کے بعد میں ایسی چلی گئی تو فجر کے بعد جب میں آئی، آپ کو پتا نا کہ یہاں فجر کب ہوتی ہے، اب باہر والوں کو کیا سمجھ آئے گی کہ ہماری فجر کب اور ہماری روشنی کب ہوتی ہے۔ کین یو بلیو کہ پورا بھی ملگجا تو سارے رات دن تو میرا خیال ہے کہ 3 بجے روشنی ہوتی ہے اچھی خاصی۔ نماز کے بعد مسجد سے گزرنے کے بعد جب میں واپس آ رہی تھی، یعنی وہی ٹائم جس وقت لوگ بس جاتے ہیں نا 7-8 کے قریب کا شاید ٹائم ہوگا، مجھے ٹائم یاد نہیں ہے، 3 لوگ وہاں اپنے مائک وہ سب رکھ کے نا جیسے اسٹینڈنگ بینر، تو وہ کھڑے، میں ان کو پچھلے سال سے جانتی ہوں، سر جی سے تو ان کی اتنی دوستی ہے، یہ مسجد میں آتے جاتے نکلتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کھڑی ہو گئی، کرونا میں بیچ میں پرمیشن ختم ہو گئی تھی، لوگوں کو انٹریکشن نہیں تھا نا، یہ لاسٹ آج میں نے دیکھا، کل مجھے پرسوں سر جی نے بتایا کہ وہ واپس آ گیا اپنی جاب پہ، وہاں بیٹھ کر کھڑے ہو کے، بوڑھے ہوتے ہیں یعنی میڈل ایج کے قریب کے، آپ کو پتا ہے کہ وہ دعویٰ دے رہے ہیں۔ میرے سے ان کی پرسنلی بھی بات ہو چکی ہے، مجھے کہنے لگی ایک دن انہوں نے مجھے ایسے ہی وہ کھڑے تھے، چونکہ ملتے ہیں نا دن میں کئی دفعہ گزرتے ہیں، تو پھر ایک دن میں بھی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ شی از مائی وائف، تو میرے پاس آ کے وہ گوری کہتی ہے یو ہیو اے ونڈرفل ہسبینڈ۔ آپ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کو دعویٰ کرتے ہیں، وہ ان کو اپنے دلائل دیتے ہیں اپنے، اور وہ کہتی ہے ہی از اے ونڈرفل مین۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں، آپ کے بچے کیوں ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں گے؟ تو بہرحال وہ آن جاب تھے، تو میں سوچ رہی تھی اس وقت کہ ہمارے دیسیوں میں سے، میرا بدگمانی نہ سمجھے کوئی، میری بدگمانی نہ سمجھیے، 90% لوگ اس وقت سوئے ہوں گے، کیونکہ یہاں لوگ سوچتے کیسے، فجر کے بعد ہی سوتے ہیں نا، ہم سوئے ہوں گے اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے آتے جاتوں کو اپنا دین دینا ہے۔ اپنے بچوں کو دعوت سکلز دیجیے، آپ کے ارد گرد کے لوگ خدا کو بھول گئے تو آپ کے پاس تو ہے کہ ان کو نہ بھول جائے، جتنا شیئر کریں گے اتنا ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ استغفار بھی کر سکتے ہیں، جو ہماری کمیاں بیشیاں تھیں اللہ اس کو معاف بھی کر دے، اور ہم نے اپنے بچوں کی جو حق تلفی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور ینگ بچے اگر کوئی یہ بات سنے تو ان کو بھی ایک نیا سٹارٹ لینے کی ضرورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔